اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالعہ سیرت النبی کورس میں ہم اپنا جو ہمارا 5th ماڈیول ہے ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. اور اس کے اندر جو ٹاپکس ہیں وہ کیا ہیں جو ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے. پہلی چیز تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے بھی خفیہ دعوت کو دیکھا. ٹھیک ہے, 3 سالہ خفیہ دعوت کتنے ٹائم رہی؟ 3 سال خفیہ دعوت رہی. اس کے بعد پھر دعوت عام اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رفقا تھے وہ دعوت حق کے کا یہ جو مرحلہ تھا اس میں وہ جو مخالفتیں آ رہی تھیں اور وہ جو مشکلات آ رہی تھیں انہوں نے کس طریقے سے سامنا کیا. اور پھر تیسری چیز ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے کس طرح قریش کی مخالفانہ تدابیر کے مقابلے میں حق پر عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اس سب کو شروع کریں تھوڑا سا آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے. وہ یہ کہ آپ لوگ بتائیں کہ حق کی دعوت کو پیش کرنے میں ایک داعی کو کیا کیا پرابلمز, کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں. آج کل کے سوسائٹی کو سامنے رکھ کے آپ دیکھ لیں. ہاں, مخالفت سب سے پہلے مخالفت. اپنوں کی سب سے پہلے ہاں, اپنوں کی سب سے پہلے اور سب سے پہلے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں ان کا کیا فائدہ ہے جو یہ کرتے ہیں. ہاں اور بالکل. یہ کہ کون سا عقیدہ جو ہے پیش کر رہے ہیں. ہاں بالکل. اور سب سے پہلے وہ آپ کو ہی ڈیگریڈ کرنے چاہے. تمہیں بڑا پتہ ہے, ہمیں تمہیں سے زیادہ پتہ ہے. سب سے پہلے جو ہے نا ڈیگریڈ کرنے لگ جاتے ہیں, آپ کے کانفیڈنس کو شیٹر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کہ ہمارے تو بڑے یہ کرتے تھے, یہ کہاں سے آگے بتانے کے لیے. اباؤ اچھا, اجداد کی ہم اندھی جب پہلے تکلیف. یہ بات میں پڑھتی تھی نا کہ اباؤ اجداد کی بات کرتی تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ مطلب کہ کیسے آپ یہ بات کر رہے تھے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اباؤ اجداد یہ کتنی اچھی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. اب جب لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلی بات یہ نکل ہے اتنے شروع سے ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں کوئی ان کا وہ اسلام وہ مسلمان ہے, یہ کوئی نئی بات. اب وہ شادیوں میں چاول پھینکنے ہیں, وہ جی ہمارے تو دادی پردادی کرتی تھی. مال پھینکنا ہے, چاول مانگے ہیں. اور اس کے بعد اب گھر آپ خاص طور پہ جب آپ شادی کر کے جاتے ہیں نا ایک جگہ پہ, پھر جو ہوتا ہے نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ جب ساس کی ہوگی تو ہماری تو میری تو پردادی ہی کرتی آ رہی تھی. ٹھیک ہے, ہم تو اسی طرح سے کرتے ہیں. ساس جو ہے نا وہ یہی کہتی ہم نے یہ کیا تم نے یہی کرا, یہ ہم نے یہ کرا. غلامانہ ذہنیت کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں. محرم آئے نا, میری شادی کے بعد محرم آئے تو ادھر سے ہی جوڑا تھا بلیک, میں نے پہن لیا. میری ساس ٹک لے کے اوپر آ گئی میری روم میں, کہتی ہے کس کی اجازت سے تم نے محرم میں پہننا ہے بلیک, میرے گھر میں یہ اجازت نہیں ہے. میں تو رونے لگ گئی, چینج کر دیا, نہیں تھا بجاتی میں. وہی بات شام کو میرے دیور نے بلیک سوٹ پہنا تو میری ساس نے جو کہا کہ کیوں پہنا ہے تم نے, اسے بڑا ظاہر ہے غصے والا تھا ویسے کہا. تو دعوت 23 سال کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت 950 سال کی ہے. ہم اس سیرت سے یہ کمی سیکھتے ہیں کہ جب تک میری زندگی ہے, میرا بیٹا بھی یہ کہتا ہے عبداللہ, آپ جب تک زندہ ہیں نا یہ نہ کہنا کہ میں دین کے کام سے پیچھے ہٹوں, آپ نے یہی کام کرنا ہے. یہ چیز ہے. اس میں سب سے پہلے ہم اپنی ایگزامپل لے رہے ہیں کہ آپ کسی نے ہمیں پہلے دفعہ آ کے بتایا تھا تو ہم مان ہم نے کیا کیا قلبی تھا. تعلق بنا. ہاں, یہ آپ کو وہی بات ہے نا, کسی سے ایک بار ملے آپ اس کے ساتھ قلبی تعلق قائم تو کریں. کہ وہی نا, ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ریئیکشن یہ آ رہا ہے, لیکن اب میرا رد عمل کیا ہو رہا ہے, میں اس مخالفت کا جواب کیسے دے رہی ہوں. بہت اچھا ہے, ویری گڈ, ویری نائس. اب میرا اس مخالفت میں رد عمل کیا ہے, میرا کیا جواب ہے, میرا بیہیویئر کیا ہے, یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, بہت. اور آج کا یہ جو ہمارا ماڈیول ہے انشاءاللہ اس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کو صحابہ کو کم مخالفت ہوئی تھی, کیا کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے 5 چیزیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. پہلی چیز ہوتی ہے استہزاء, موکنگ, میمکنگ, جس کا بھی آپ لوگوں نے کہا, استہزاء کیا جاتا ہے, ٹیگس لگائے جاتے ہیں, ٹیگنگ کی جاتی ہے آپ کی. کیا کہا جاتا تھا اللہ کے نبی کو؟ شاعر ہے, کاہن ہے, نعوذ باللہ, مجنون ہے, دیوانہ ہے. ٹھیک ہے, آج ہماری ٹیگنگ نہیں کی جاتی ہے. آج آپ اگر کسی شادی میں اسکارف کر کے چلی جاتی تو کیا ہے, تم تو مولون بن گئی ہو.
ہے بڈھی رو بن کے آ گئی ہو. ہاں ٹھیک ہے. اب یونیورسٹی میں بچیاں، جب میں لاسٹ میں بچوں سے بات پوچھی تھی تو وہ کہہ رہی کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ننجا ٹرٹلز. ٹھیک ہے، یہ ٹیگنگ ہی ہے نا کہ کیوں کی جاتی ہے ٹیگنگ؟ تاکہ لوگوں کو آپ سے ڈیٹیچ کیا جائے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل پریشر جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں، آپ کے پیئرس کا آپ کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے. فلاں مدرسے میں نہیں جانا، فلاں مسلک کی بات نہیں سننی، فلاں کو نہیں کہنا، اپنے کام سے کام، تم کیوں اس میں پڑھ رہی ہو، تمہارا کیا کام ہے، فلاں کی طرف کیوں، مطلب بہت زیادہ پیئرس کا جو پریشر، سوشل پریشر. اچھا تیسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں لالچ، اللہ کے نبی کو بھی دی گئی، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی، کمپرومائز کر لو. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں یہ یو ایس ایڈ اور یو کے اور یہ اور وہ فنڈز آتے ہیں اور این جی اوز ہمیں سپورٹ کرتی ہیں ہمارے مدارس کو. کیوں کرتی ہیں؟ وہ اسی لیے کر رہی ہوتی ہیں، کوئی ہمارے چچا تایا تو نہیں لگتے، تاکہ ہمارا پھر ایجنڈا جو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، ہماری بات کی جائے، ہمارے اس کو پڑھایا جائے، ہمارے اس کو وہ کیا جائے. ہمارا یہ جو ادارہ ہے نا ابھی تک انڈیپینڈنٹ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے اس کے اوپر جو ہے، ہم چاہتے ہیں جو قرآن اور سنت کہتے ہیں ہم اس کے مطابق چلیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ جسمانی طور پر ہم دیکھتے ہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، یا سائیکولوجیکل ٹارچر کیا جاتا ہے، یا آپ کو فزیکل ٹارچر کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. پھر ہم دیکھیں گے کٹ حجتیاں. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. کٹ حجتی کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ایسے سوال، ایسے اعتراض رکھے جاتے ہیں جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دائی کو اس کی دعوت سے روکنا. ٹھیک ہے، ٹیڑھ پیدا کرنا، لوگوں کو اس کے خلاف وزن کرنا، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا. تو یہ 5 چیزیں تقریباً ہمیں ملتی ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کو کس کس طریقے سے ان کو فیس کیا، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے ان کا بھی رد عمل کیا تھا آپ کا اور صحابہ کا. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مشیت الہی یہ رہی ہے کہ باطل کے خلاف حق کو اٹھا کر کھڑا کرتی ہے اور پھر ٹکراؤ پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے تحت حکم ہوتا ہے. چلیں پہلے ہم پہلی والے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں. اللہ کی مشیت کیا ہے ہمیشہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ باطل کے خلاف حق کو لا کے کھڑا کرتا ہے اور اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے. سورہ الانبیاء میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق. مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. یہ آیت آپ لوگ کی بک میں ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ رہی ہے کہ باطل کے ساتھ حق کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور حق غالب بھی آتا ہے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک دائی جو ہے پھر اس کیس میں اس کا صبر، اس کا عزم و استقلال، اس کی حکمت، وہ ہمیں اللہ کے نبی کی ذات سے ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے. اور پھر دیکھیں آج اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آج میرے اور آپ کے دلوں میں جو یہ قرآن ہے اور یہ جو کلمہ ہے سچائی کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. ٹھیک ہے، یہ جو دین ہمارے تک پہنچا ہے یہ آپ کی قربانیوں کا ثمر ہے نا. ٹھیک ہے، آپ نے جس صبر سے، جس عزم استقلال سے، جس حکمت کے ساتھ آپ ان چیزوں کو لے کر چلیں. اگر نہ لے کر چلتے، جیسے میں نے آپ کو بتایا خفیہ دعوت جو تھی 3 سال رہی، نہ ہوتا خفیہ دعوت کا مرحلہ تو کیا ہوتا؟ مٹھی پر صحابہ تھے، یہ ختم ہو جاتے. اگر صحابہ کی کردار سازی نہ کی گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ذرا سی مشکل آئی نہیں، میں تو جی پیچھے اپنے گھر، میں تو بس پلٹ رہی ہوں بھائی، بہت مشکل ہے، میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں. یہ وہ کردار سازی تھی نا، وہ تربیت تھی جس کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ کیا کیا کچھ نہیں برداشت کیا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جدوجہد ہے یا آپ کی قربانیاں ہیں یا آپ کا حق پر صبر و استقامت تھی جس کی وجہ سے ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک اسلامی انقلاب کو کس طریقے سے ہم لا سکتے ہیں اپنی زندگی میں. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے تحت حکم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ الحجر کی آیت ہے، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانک کے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. آپ کی دعوت میں ہمیں ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے، ایک ترتیب نظر آتی ہے. الٹ اپنی شروع کر دیا تھا کام. سب سے پہلے
3 سال خفیہ دعوت. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے جو قریب کے لوگ ہیں، اپنے جو گھر والے ہیں، ٹرسٹ وردی لوگ ہیں، سلیم الفطرت لوگ ہیں. آپ دیکھیں آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے ارد گرد میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں نا کہ جو بڑے اچھے پولائٹ اچھے نیچر کے ہیں. ان کو اپنا ٹارگٹ بنائیں، ان کے ساتھ گھر میں دیکھیں شوہر بچوں ان کے اوپر کام کرنا شروع کریں. جب ایک چھوٹی سی ٹیم تیار ہو گئی، ایک چھوٹا سا حلقہ تیار ہو گیا ہے، اب کیا کیا کہ اب اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، پھر اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا. پھر اس کے بعد کیا کیا، اس سے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، پھر اس اسٹیپ سے آگے کیا کیا کہ پھر عرب کے باہر کے لوگوں کو جو حج اور عمرہ کے موقع پہ آتے تھے ان کو دعوت دینا شروع کر دی. ایسا نہیں کیا کہ ایک دم ہی جا کے سب کے سر پہ بم پھوڑ دیا کہ جی میں نبی ہوں، نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ. آج بھی اگر کسی نے دعوت کا کام کرنا ہے، یہ وہ ایک یہ مراحل ہیں جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. پہلے سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں کو، ٹرسٹ وردی لوگوں کو، سلیم الفطرت لوگوں کو، پھر رشتہ دار، پھر قوم، پھر اپنا حلقہ بڑھاتے چلے جائیں. کیونکہ دیکھیں جو چیز چل رہی ہوتی ہے نا معاشرے میں، اس کی ایکسیپٹنس کم ہوتی ہے، اس کی ایکسیپٹنس زیادہ ہوتی ہے، سوری، جو ایک نئی چیز آتی ہے نا اس کی ایکسیپٹنس کم ہوتی ہے. چل رہی ہے اگر ایک چیز چل بہائی چل رہی ہے تو اب لوگوں میں نا عبایا کرنے میں، حجاب کرنے میں، پردہ کرنے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا. ایک بندی جو دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی ہے، آپ اس کو کہیں کہ جی تم نقاب کرنا شروع کر دو، ایسا تو نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا، دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. دوبارہ کیا ہوگا، آپ کو حیادار لوگ کم ملیں گے، رزق حلال کم ملے گا، ٹھیک ہے، آپ کو تقوی والے لوگ کم ملیں گے. تو اس لیے آہستہ آہستہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، سلولی اینڈ گریجولی کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خفیہ دعوت کے بعد جب اللہ کا حکم آتا ہے اللہ کے نبی کو، فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہا کہہ رہے ہیں اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جائے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو. اب اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، ہاں اب اعلان کرو. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، جو تمام جو قریش تھے ان کو کوہ صفا پر بلایا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ خدا نخواستہ جب کوئی ایمرجنسی یا کوئی جنگ شروع ہو تو کیا ہوتا ہے، سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں، لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں، ہے نا، اندھیرا کر دیا جاتا ہے. وہاں پر عربوں میں کیا رواج تھا کہ جب ایسی کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی تھی، پتہ سے کوئی حملہ کرنے والا ہے نا، تو پہاڑ کی کسی بلند جگہ پر جا کر نا وہ آدمی ایک تو اپنے آپ کو بڑھانا کر دیتا تھا اور وہ یا صباحا کہنا شروع کر دیا، ہائے صبح کی آفت، ہائے صبح کی آفت. تو سب لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھیں حکمت، اس دور کا جو میڈیا تھا اس کو یوز کیا. وہ ان کا میڈیا تھا نا، ہمارے یہاں تو لاؤڈ اسپیکر ہے، ہمارے تو الرٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے ٹی وی پر، ہاں اس دور میں یہ میڈیا تھا. اس دور کے میڈیا کو یوز کیا. آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، برہنہ نہیں ہوئے. اللہ کے نبی نے بھی سب کو اسی طریقے سے بلایا، اکٹھا کیا. جو خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنے کسی اور قاصد کو بھیجا، یعنی ہر ایک نے کوشش کی کہ وہ وہاں پہنچ جائے. ابو لہب بھی آ گیا اور مشرکین بھی آ گئے. اب اللہ کے نبی نے اتنی پیارے انداز سے بات شروع کی کہ دیکھو اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف ایک دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم نے تو آپ کو کبھی جھوٹا پایا ہی نہیں، ہم تو مانیں گے آپ کی بات کو. پہلے اپنی سچائی کا سرٹیفکیٹ، یہ وہ بات ہے. میں اور آپ اتنے سچے ہو جائیں، میں اور آپ اتنے جو ہے نا وہ کیریکٹر کے اسٹرانگ ہو جائیں کہ جب میں کوئی بات کہوں تو کہا جائے کہ یہ انہوں نے کہی ہے نا بات، یہ نہیں غلط ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ اگر میمونہ نے بات کی یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اگر ثنا نے اس بات کو وہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 100% کریکٹ ہے. یہ کریکٹر کا سرٹیفکیٹ اپنے ان کو دیا، ان کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، پھر اللہ کے نبی نے نا سب کو کہتے ہیں اکٹھا کیا، بنو اسد، بنو مطلب، بنو زہرا، بنو تیم، ایک ایک قبیلے کو آواز دے کے آؤ آؤ سب آئے ہیں. تو کہا ان کو بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دعوت دی، اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک سخت عذاب سے جو تمہارے سر پر آ کھڑا ہے، اور اگر تم نے نہ کیا، نہ ایمان لے کر آئے تو تم اس سے دو چار ہو جاؤ گے. اچھا اب یہ دعوت دینے کی دیر تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مشرکین تھے وہ تو غصے میں لال پیلے ہو گئے کہ یہ کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. خاص طور پہ ابو لہب کا ذکر آتا ہے، غصے میں لال پیلا ہو گیا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نعوذ باللہ
اللہ کے نبی کو بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نامراد ہو، اور یہ تمہارا ستیہ ناش جیسے ہم کہتے ہیں. اس نے کہا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، ہم اتنے اپنے امپورٹنٹ کام چھوڑ کے آئے ہیں. اس کے بعد سورہ لہب نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ٹھیک ہے، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب، پھر وہ نامراد ہوا. تو یہ پہلا جو وہ ہمیں مرحلہ نظر آتا ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں، یہ والی سلائڈ ہماری ہو گئی. اس کے ہاں پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اس پر آپ کے چچا ابو لہب اور قریش کو کے دوسرے اکابر آپ کو برا بلا کہتے ہوئے ناراض ہو کر چلے گئے. ایک موقع پر گھاٹی میں نماز کی ادائیگی کے وقت ایک مشرک کے ہاتھوں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے. یہ پہلا خون جو مکہ کی سرزمین پہ بہا تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. ہوا یہ تھا کہ مسلمان چونکہ گھاٹیوں میں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے چھپ چھپا کر، تو ایک دفعہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، چند مسلمان مشرکین آ گئے، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. جیسے ایک ہمارے ہم نماز پڑھیں تو ایک نان مسلم کو تو ایسے لگے گا پتہ نہیں کیا اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اسی طریقے سے کہ یہ وہ پہلے تو مذاق اڑائے، تانے دیے، برا بھلا کہا. یہ لوگ صبر کے ساتھ اپنی نماز پڑھتے رہے. اب نماز سے فارغ ہوئے تو بہت زیادہ جب وہ ہوا، یہ لوگ تشدد پہ اتر آئے مشرکین، کہ انہوں نے دیکھا مسلمان جواب تو نہیں دے رہے، تشدد پہ اتر آئے. تو ایک مشرک کی تلوار سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ زخمی ہوئے اور ان کا خون جو ہے وہ بہا. تو یہ پہلا خون جو زمین پر بہا. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر آپ پڑھیں، مطلب یہ بات ہے نا، ایک ایک صحابی کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں انشاءاللہ آپ کو صحابیات کی بک ریکمینڈ کروں گی، اس کو ضرور پڑھیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہی ہے نا کہ جب یہ ایمان لے کر آئے تھے تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی جب تک کہ تم واپس نہیں آتے ہو اپنے دین کو نہیں چھوڑتے. یہ بھی اشرا مبشرہ میں سے ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن تک انہوں نے نہ کھایا نہ پیا ان کو. تو اس پر انہوں نے کہا کہ تمہارا دین تو تمہیں یہ کہتا ہے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو اور تم جو ہو یہ چھوڑ دو. اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ خالق کی اطاعت میں، جو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت، یعنی اگر آپ کے والدین آپ کو یہ کہتے ہیں کہ واپس شرک پر آ جاؤ اور اللہ کے خلاف آپ کو کوئی بھی حکم دیتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ان کے بہت سارے وہ ہیں اشرا و ورشا میں آپ ان کو پڑھیں، بڑی پیاری ان کی سیرہ ہے، بہت خوبصورت سیرہ ہے. انہیں کے بارے میں آتا ہے نا جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کا بھی کہا تھا. پھر وہ جو 1/3 مال کا جو حکم آیا نا کہ آپ 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں، وہ بھی ان کے اس پر ہی تھا. جب یہ بیمار تھے تو یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے کہ میں وصیت کر دوں نا. پہلے کہا میں آدھا مال کر دوں، اللہ کے نبی خاموش رہے. تو پھر اس کے بعد جب 1/3 پر آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس پہ وحی بھی نازل ہو گئی تھی. تو خیر کافی سارے ان کے واقعات جو وہ ہمیں ملتے ہیں. اچھا جی، پھر ہم آتے ہیں دوسرا قدم. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ جو اپنے خاندان والے تھے، یہ ویسے سیکوینس میں اگر ہم جائیں نا تو پہلا واقعہ میں یہ ملتا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے، بات وہی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ایڈریس کریں. دوسرا واقعہ پھر اپنے اللہ کے نبی نے کیا کیا، اپنے سارے جو خاندان والے تھے ان کو ایک کھانے کی دعوت میں بلایا. تقریباً 45 کے قریب لوگ تھے. اللہ کے نبی کے سارے چچا بھی موجود تھے اور ابو لہب بھی تھا اور یہ سب لوگ تھے. اچھا جب سب لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑی اچھی دعوت اللہ کے نبی نے کی، گوشت بھی تھا، دودھ تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دعوت تیار کی. میرے اور آپ کے لیے بھی اصول بنتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر دعوت دینی ہے نا خاندان والوں کو تو یہ بہت پیارا طریقہ ہے کہ آپ گھر والوں ان کو سب کو اکٹھا کریں. گھر میں نا ماہانہ کوئی درس رکھ لیا کریں، مہینے میں ایک درس رکھ لیا، سب کو بلایا، سب جمع ہوئے، کھانا بھی اچھا ان کو کھلایا اور ساتھ دین کی بات بھی ہو گئی. تو پھر یہ آہستہ 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 آپ دیکھیں پھر مہینے میں 2 دفعہ کریں، پھر آپ دیکھیں جب ان کو مزید ہوگا تو ہر ہفتے کریں، اور اس طرح ان کو لے کر آئیں. خیر اللہ کے نبی نے جب یہ رکھا ہے تو پہلے دن تو کیا ہوا کہ جب کھانا سب نے کھا لیا، فارغ ہوئے، تو ابو لہب بہت شاطر تھا، وہ پہچان سمجھ گیا کہ کوئی یہاں پہ اس کے پیچھے کوئی ہے، بات ہونے والی ہے. وہ پہلے ہی کھڑا ہو گیا اور نہ اس نے پہلے ہی مذمت کرنا شروع کر دی، ملامت کرنا شروع کر دی کہ یہ کیا تم دعوت پیش کر رہے ہو، یہ جو دعوت ہے یہ جو ہے ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں، اور تم نہ پورے خاندان کو مصیبت میں ڈال رہے ہو، اور اس قسم کی اس نے باتیں کہلا کے نا، اور چلے گئے سب وہاں سے. اچھا دوسرا دن پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا، یہ نہیں کیا کہ آج نہیں ہوا تو بس چھوڑ دو. بعض میں آتا ہے 3 دن کی، بعض میں آتا ہے کہ 2 دن. دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے سب کو دعوت پہ بلایا، سب آئے، کھانا شانا کھا کے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی پہلے ہی کھڑے ہوئے اور سب کو دین کی دعوت دی. یہی بتایا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو. بڑی پیاری الفاظ میں انہوں نے شروع کی کہ دیکھو میں پورے دنیا سے تو ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان والوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ تو ویسے صادق اور امین ہیں، تو میں کیسے ممکن ہے کہ میں آپ لوگوں سے جھوٹ بولوں.
میں آپ لوگوں سے غلط بیانی کروں, میں آپ لوگوں کو دھوکہ دوں. تو انہوں نے پھر وہی دعوت ان کے سامنے پیش کی ہے. اس پر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جن کی عمر 13 سال تھی. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کون میرا اس دعوت میں ساتھ دے گا. سب خاموش. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں. 13 سال کا جوان ہے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے یہاں پہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جب تک جان میں جان ہے آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کی حمایت کریں گے. خیر باقی سب لوگ چلے جاتے ہیں, باقی سب خاموشی اختیار کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب تیسرا قدم کیا ہوا کہ ایک دن آپ نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کیا. اب حرم میں پہنچے, پہلے خاندان والے ہیں, پھر قوم کے لوگ تھے, اب کیا ہوا کہ حرم میں چلے گئے, حرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا. اس پر ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے, کفار و مشرکین آپ کو گھیر لیتے ہیں. حارث بن ابی آپ کو بچانے کے لیے دوڑے, لیکن ہر طرف سے تلواریں ان پر ٹوٹ پڑی اور وہ شہید ہو گئے. یہاں پر آتا ہے کہ یہ جو حارث ہے نا, بیسیکلی یہ کون ہے؟ حارث بن یہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, ان کے جو پہلے شوہر سے جو اولاد تھی, اللہ کے نبی کے سوتیلے بھائی, کیونکہ میں نے کہا وہ ایمان لے آئے. ہاں سوری, نہیں, اللہ کے نبی کے بھائی بنے نا حضرت ہاں سوری, ٹھیک ہے, بیٹے بنے. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر سے تھے, اور یہ پھر آئے ہیں, انہوں نے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پر پھر یہ کہ شہید ہوئے. اور یہ بھی آتا ہے کہ بعض روایت میں کہ یہ پہلے شہید تھے جو اسلام کے راستے میں. خواتین میں حضرت سمیہ کا ذکر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے کتنے ہی مخالفانہ حربے استعمال کیے گئے. کہا گیا آپ دین اسلام سے نکل گئے ہیں, نعوذ باللہ مرتد ہو گئے ہیں. کیا کہتے تھے؟ بددین ہو گئے. آج ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ وہابی ہو گئی ہے نا. جب بدعت کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو یہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بد مذہب ہو گیا, وہی والی بات ہے نا. میں تو حیران ہوں کہ اللہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے ہم, اور وہ ہمارا جو دشمن ہے وہ شیعہ اور سنی کو بھی مسلمان سمجھ کے مار رہے ہیں, لیکن ہم آپس میں مذہب اور بد سمجھ لڑیں گے. خارجی ہو گئی ہے یہ, ٹھیک ہے, فلاں طبقے سے ہو گئی ہے, فلاں اس سے. ہاں ٹھیک ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ اور آپ کے ساتھی صابی جو تھے نا, یہ اس وقت کا ایک آپ کے لیے بہت ناپسندیدہ مذہب تھا. ان کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بے دین ہو گئے ہیں. کوئی کہتے تھے ستارہ پرست ہیں, کوئی کہتے تھے کہ یہ کسی فرشتے کی پوجا کرتے ہیں, مختلف ان کے بارے میں وہ آتے ہیں. خیر ناپسندیدہ جو مذہب تھا اس کے بارے میں. پھر یہ کہ آپ نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر نیا دین اور نئے عقیدے گھڑ لی ہیں, ٹھیک ہے. آباء و اجداد کی جو ہے وہ چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ یہ اب نئی باتیں کرنا, نیا دین لے آئی ہے, نیا اسلام لے آئی ہے. آپ کو ابن ابی کبشہ, اس وقت کی ایک معروف مگر بدنام شخصیت کہا جاتا تھا. ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا. تو اس وقت کا جو بدنام ترین شخص تھا یہ کہا جاتا تھا نعوذ باللہ, یہ ان کے بیٹے. پھر آپ کو نعوذ باللہ پاگل, دیوانہ, مجنون قرار دیا جاتا تھا. آپ کو نعوذ باللہ شاعر, داستان گو, کاہن اور جادوگر بھی کہا گیا. پھر یہ سوچا چھوڑا گیا کہ آپ پر کوئی جن آتا ہے جو آپ کو عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ استہزاء, موکنگ, ٹیگنگ کی جاتی ہے, ٹیگز لگائے جاتے ہیں. اور یہ ٹیگز اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ سے ڈیٹیچ کیا جائے. اور آپ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ بھی سیرت کو اس طرح سے نہیں پڑھتا. ہم آپس میں مذہبی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر ٹیگ لگانا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ فلاں اس کا تو وہ ہے. اگر ہم سیرت کو پڑھ لیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو مسلمانوں کا طرز عمل ہی نہیں, یہ تو مشرکین کی روش ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس لیے نا ہم نے یہ نہیں کرنا. ہم نے جب اس طرف آنا ہے, یاد رکھیں کوئی بھی آپ کے پاس آ رہا ہے, چاہے وہ اہل تشیع میں سے بھی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک کو فالو کر رہا ہے, یاد رکھیں, اپنی زندگی کا اصول بنا لیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ سب مسلمان ہیں اور سب کو ویلکم کریں. دیکھیں ہمیں سے ہمارے صدارے کی خصوصیت آپ کو یہ نظر آئے گی کہ ہم ہر ایک کو ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہر ایک کو ویلکم کرتے ہیں چاہے وہ جس بھی مسلک سے اس کا تعلق ہوتا ہے, کیونکہ ہیں تو سب مسلمان نا. اس طرح سے ہم لوگوں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ایک بڑا, ہماری ٹیچر نے ہمیں یہ بات کہی تھی کہ بڑا کی پوائنٹ ہے, اگر آپ نے کسی کو یہ جاننا ہے نا وہ صحیح ہے کہ نہیں, آپ دیکھیں جو صحیح ہوتا ہے نا وہ کبھی دوسروں کو غلط نہیں کہتا. وہ کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح. جو غلط ہوتا ہے نا وہ اس کے پاس آپ چلے جائیں, اس کے, یا اگر آپ نے کسی کو جانچنا ہے کسی مدرسے میں چلے جائیں,
کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں وہ بتایا کہے گا فلاں بھائی وہ تو وہاں بھی فلاں وہ تو یہ ہے فلاں وہ تو یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی. ہم ٹھیک، ہم صرف قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، ہم ٹھیک ہے، یہ سب غلط ہے. وہی سمجھ جائیے گا. ہاں اس سے وہی سمجھ جائیے گا یہاں کچھ مسئلہ ہے، وہاں پہ ضرور انویسٹیگیشن ضرور کیجیے گا. اور یہ میرا اور آپ کا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا کیا بتایا گیا کہ یا کوئی شخص تنہائی میں آ کر آپ کو یہ بات سکھاتا ہے. اس سلسلے میں غلام جابر یا جبر یہ اس کا نام لیتے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ رحمان کے نام لیتے تھے کہ وہ آپ کو سکھاتے ہیں. نہیں کہتے تھے کہ کوئی رومی، کبھی کہتے تھے کوئی رومی ہے، کبھی کہتے تھے کوئی نصرانی ہے. ایک غلام اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور وہ آ کے نا اللہ کے نبی کو جو ہے نا یہ سب کو سکھاتا پڑھاتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے، وہ ان کو ڈکٹیٹ کرواتا ہے. ناؤز باللہ. ٹھیک ہے. یا کہتے تھے یہ رحمان نامی کوئی شخص ہے، یہ آتا ہے اللہ کے نبی جو ہے وہ اس سے سیکھتے ہیں اور اس کا اعلی کار بنے ہوئے اللہ کے نبی. ناؤز باللہ. اچھا پھر آپ کے خلاف گندی نظمیں اور حجویہ اشعار جو کہے جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں جو شاعری تھی نا وہ بڑا ایک اسٹرانگ آپ کہہ لیں کہ ٹول تھا. یس. جیسے آج کل ہمارے دور میں آپ کہہ لیں صحافت. ٹھیک ہے. صحافت میں آپ دیکھیں جو صحافی ہیں وہ قلم کی بیس پر، اخبار کی بیس پر، میڈیا کی بیس پر اگر کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ یہ جو شاعر حضرات ہوتے تھے نا یہ دوسروں کی ذہن سازی کرنے میں، ان کی تربیت میں ان کا بڑا رول ہوتا تھا. ان کے کہے ہوئے کلام لوگ دل سے اس کو پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، اس کو پھیلاتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کو بڑا انجوائے کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے پورا ایک گروپ جو تھا، یہ عاص بن وائل، ابو سفیان اور یہ سارے یہ جمع ہو گئے تھے اور ان کا کام ہی یہی تھا کہ اللہ کے نبی کے خلاف نعوذ باللہ گندی نظمیں اور یہ اس قسم کے شعار جو ہوتے ہیں فتح آمیز جو، تو یہ اس دور میں یہ کیا کرتے تھے. اور اس میں آتا ہے کہ پھر یہ زہریلا پروپیگنڈا بھی کیا کہ آپ کے پیچھے رہنے والا کوئی نہیں اور آپ کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی آپ کی یاد تک فراموش ہو جائے گی. کیا کہا تھا ابو لہب نے؟ ابتر ہو گیا نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. کہ ابتر کہتے ہیں جر کٹے کو نا. جب اللہ کے نبی کے جو بیٹے ہیں وہ فوت ہوئے ہیں تو یہ ابو لہب جو تھا یہ ناچتا ہوا جو ہے یہ گیا مشرکین کے پاس اور کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابتر ہو گیا اس کی جر، کیونکہ اب عربوں میں کیا تھا کہ جس کا بیٹا نہیں ہے اس کی نسل نہیں چلے گی. پھر اللہ نے سورہ کوثر نازل کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ تعالی نے کہا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. پھر اللہ نے اس کا جواب دیا. دیکھیں ہو رہا ہے نا. اس کے علاوہ یہ عاص بن وائل نے بھی اسی قسم کے اشعار لکھے اللہ کے نبی کے حوالے سے. اس ساری مہم کا مقصد یہ تھا کہ شور شراب اور پروپیگنڈا کر کے آپ کی دعوت میں رکھنا اندازی کی جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے اور لوگوں کو آپ کی طرف مائل نہ ہونا دیا جائے. کیا کرتے تھے؟ شور کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے بہت سے الزامات کا جواب قرآن پاک میں دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی بھی دی. ہمیں ایک بہت پیاری آیت بھی یہاں پر ملتی ہے وہ جو اللہ کے نبی کو تھی. سورہ الاعراف میں آتا ہے نا خذ العفو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں کہ جو بد زبانیاں ہیں، جو بدتمیزیاں ہیں ان سے بے نیازی اختیار کرو، امر بالمعروف کرتے رہو، حق سچ بات کہتے رہو، اور تیسرا کیا کہا جا رہا ہے کہ جاہلین سے اعراض کرو، ان کے منہ لگنے کی، ان سے بحث کرنے کی، جو کمینہ اور بد اخلاق اور یہ جو جہالت زدہ اشخاص ہیں ان کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اس کے اندر بہت گہرا اصول ہے کہ اپنا کام فوکس ہو کے کرتے چلے جائیں. پھر اسلاف کے مذہب کے علم بردار اب کٹ حجتیاں جو ہیں وہ شروع کر دیں. پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا تھا موقعیں ٹیگنگ کی جا رہی ہے. دوسری چیز اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کٹ حجتی کیا ہوتی ہے. کٹ حجتی ہوتی ہے کہ ایسا سوال، ایسا اعراض جو ہے وہ کیا جائے، ایسی جو ہے وہ بات کی جائے، ایسا مطالبہ کیا جائے جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک داعی کی جو دعوت کی ہے، جو اس کا تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، جو اس کا دعوت ہے، اس کے راستے کو روک دیا جائے، اس میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں نا یہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں. ایک تو سوال ہوتا ہے نا علم حاصل کرنے کی بنیاد پہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے
جو دوسرے کو جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو نیچا دکھانے، جھوٹا دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے سوالات اور مطالبات کیے جاتے تھے۔ کیوں کیے جاتے تھے؟ تاکہ ٹیڑھ پیدا کی جائے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیا جائے۔ قرآن میں آتا ہے نا وَيَبْغُونَ عَوَجًا، سورہ ہود میں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اب وہ کیا کہتے تھے، کٹ حجتیوں میں آتا ہے کہ اسلاف کے مذہب کے علم بردار کٹ حجتیاں کرتے اور آپ کی دعوت میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھ نکالتے رہتے۔ کبھی آپ سے نبوت کی کوئی واضح نشانی اور معجزہ مانگا جاتا، کبھی کہا جاتا کہ کیوں نہ آسمان سے فرشتوں کے جھنڈ اتریں اور آپ خود ہی کیوں نہ ہمارے سامنے آ جائے، رب کیوں نہ ہمارے سامنے خود ہی آ جائے۔ اب اس طرح کے مطالبے آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ جب قرآن کی تفسیر پڑھیں گے نا انشاءاللہ 2 سالہ ڈپلومہ میں، آپ یہ آپ کو ساری سورہ شعراء میں اور سورہ اعراف میں آپ ان ساری صورتوں میں پڑھیں گے ان کے اعتراض، اور ان اعتراضات کے جواب اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے دیے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ ٹھیک ہے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو ڈھول پیٹتا آپ کے ساتھ، اور ڈھول پیٹ پیٹ کر کہتا کہ آپ اللہ کے نبی۔ اب ہے کوئی یہ بات کرنا؟ یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خود آتا اور کہتا کہ آپ وہ کہے کہ یہ میرا نبی ہے۔ اچھا، پھر کہتے تھے کہ کبھی کہا جاتا کہ کتاب ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان سے اترتی، بلکہ آپ خود سیڑھی کے ذریعے کتاب لے کر اترتے۔ ٹھیک ہے، اب کہتے تھے آسمانی کلام کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ آسمان سے آ رہا ہے، تو پھر کیا کہتے تھے کہ کوئی سیڑھی سے لگا کے آپ لے کر جائیں، ہمارے سامنے لے کر اتریں۔ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن مختلف حصوں کے بجائے ایک بار پورے کا پورا نازل کیوں نہیں؟ یہ کہ آپ تھوڑے تھوڑے سے ہمیں لا رہے ہیں۔ اور اس کا بہت پیارا جواب ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا، ایک تو دیکھیں ایک دم اگر پورا قرآن نازل ہو جاتا، اس کو حفظ کرنا، اس پر عمل کرنا کتنا مشکل تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے صحابہ کو جو حالات، جو مشکلات پیش آتے تھے، واقعات، اس لحاظ سے وہ کرتا تھا نا موقع کی مناسبت سے، اس پر بھی یہ اعتراض۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے بہت سارے، اب ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ عام انسانوں کی طرح رہنے والے، گلیوں اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے اور پھٹے حال میں رہنے والے، ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ کو تو ٹھاٹ بھاٹ اور شان و شوکت والا ہونا چاہیے۔ کہتے تھے کہ آپ کے لیے کوئی سونے کا محل ہونا چاہیے تھا، آپ کے پاس کوئی باغات ہونے چاہیے تھے، آپ ٹھاٹ سے آپ کے پاس وہاں سے آمدنی آتی، آپ کھاتے پیتے۔ اور یہ کیا بھائی کہ آپ اتنے مفلس اور نادار ہیں؟ آپ تو خود جو ہے وہ آپ کو اپنے معاش کی فکر ہے۔ اسی بنا پر آپ کو استہزاء کا نشانہ بنایا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ کیا یہی ہے ممتاز ہستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مراتب خاص سے نوازنے کے لیے ہمارے اندر سے چھانٹ لیا؟ چلتے پھرتے نا آنکھوں میں اشارے کر کے، اللہ کے نبی اور صحابہ کی طرف اشارے کر کے، ایک دوسروں کو آنکھیں مارتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ یہی ملے تھے اللہ کو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے، یہی ملے تھے اللہ کو کہ جنہوں نے جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم عرب کے جو ہم فاتح ہو جائیں گے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں نا، لوگوں کا مذاق اڑانا، ٹونٹ کرنا، ٹھیک ہے، لوگوں کی اشاروں میں باتیں کرنا، آنکھیں مارنا مجلس میں، یہ سب مشرکین کی حرکتیں، یہ سب ان کا وتیرہ ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ کہا جاتا ہے جس عذاب کی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں اسے لے کر کیوں نہیں آ جاتے؟ اسے کس چیز نے روک سکا ہے؟ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ قادر، صاحب اختیار اور قاہر و جبار ہے تو ہمیں زبردستی ہدایت کے راستے پر کیوں نہیں چلاتا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لے آئے، ہم شرک کریں ہی نا۔ آپ کو پتہ ہے اس قسم کی باتیں آج کل بھی سننے کو ملتی ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر قادر مطلق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو مجھے جو ہے وہ دین کے راستے پر لے آتا، پھر تو میں یہ کرتی نا، پھر تو میں برا کام کرتی نا۔ تو اس طرح کی باتیں آج بھی کی جاتی ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے اور کبھی تنزیہ طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے کہ یہ حادثہ کب ہونے والا ہے۔ تان و تشنیع، طنز و استحصاء اور کٹ حجتیوں کے اس ماحول میں آپ نے نہایت ہی، یہ ہے وہ کام جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے، نہایت ہی شریفانہ، مہذب اور ٹھنڈے انداز میں دلائل کے ساتھ دعوت کا کام جاری رکھا اور پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے آپ کو تسکین دیتا رہا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہی والی آیت خذل عفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ اصول ہے، ہم جب دین کا کام کریں گے، جب آپ حق بات کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ پرابلمز آئیں گے، لیکن کرنا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اگر اگلے نے آپ کو گالی ایک دی ہے تو آپ 4 دینا شروع ہو جائیں، اگلے نے آپ کو برا کہا ہے تو آپ بھی شروع ہو جائیں اس کے پیچھے آستینیں چڑھا کر۔ تو ہم نے شریفانہ، مہذب، وہی بات ہے، محبت اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے چلا جانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ پھر کبھی کبھی قریش سوچ بچار کر کے آپ کی دعوت کے مقابلے میں کوئی عقلی دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے، مثلاً یہ کہ ہم بتوں کو کب خدا کے مقام پر رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب بلیم ایکسکیوزز جو دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم کب بتوں کو اس کے مقام پہ رکھتے ہیں؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جن بزرگوں کی ارواح کے مظہر ہیں وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے،
اور ان کے آگے قربانی اور سجدہ کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. سیم یہی بات آج کل ہم نہیں کہتے. ہم کہاں کہتے ہیں کہ ہم کسی پیر کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے ہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں. اللہ کہتے ہیں میں تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. اور آگے کہا جا رہا ہے ایک اور بات یہ کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں. ایمان بالآخرہ کا انکار. ہم کیوں ایسے دین کی پیروی کریں جو اس کے بعد کی زندگی کا تصور دلا کر ہمیں اس دنیا کی مفاد اور دلچسپیوں سے محروم کرنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیں ہر برائی کی جو جڑ ہے نا وہ ایمان بالآخرہ کا انکار ہے. جب انسان کو یہی احساس نہ رہے کہ میں آج جو کچھ کر رہی ہوں مجھے اس کا حساب دینا ہے, جو میں بو رہی ہوں میں نے وہ کاٹنا ہے, پھر تو جو مرضی کرتے پھرو. یہ دنیا کی زندگی ہے. وہ کیا کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے, کھا لے پی لے موج اڑا لے. کل کس نے دیکھی ہے؟ ہمیں جملے سننے کو ملتے ہیں. تو یہی مشرکین کی یہ باتیں. اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیں تو ہم میں سے ہر شخص کو دن دہاڑے چن چن کر اچک لیا جائے. کیا مطلب؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی میں نے بتایا نا دین جو تھا, جو بت پرستی تھی, وہ ان کے لیے صرف مذہب نہیں تھا, ان کی پوری آمدنی کا سورس تھا. ٹھیک ہے. اور مکہ چونکہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھی, 360 بتوں کو خانہ کعبہ میں یرغمال بنایا ہوا تھا, اپنی چودراہٹیں قائم کی ہوئی تھیں, لوگ آتے تھے, نظر و نیاز آتی تھی. ٹھیک ہے, لوگ آتے تھے, ان کی ایک چودراہٹ قائم تھی, ایک وی آئی پی پروٹوکال ان کو ملا جاتا تھا, ان کے راستے جو تھے وہ محفوظ ہوتے تھے. اور لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو پھر یہی ہوتا تھا کہ تجارت بڑھتی تھی, ٹریڈ بڑھتا تھا, آمدنی ہوتی تھی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے ایک اللہ کو رب مان لیا تو پھر تو ہماری چودراہٹیں گئیں, پھر تو ہمارا کوئی مقام ہی نہیں ہے, پھر ہمیں وہ وی آئی پی پروٹوکال ہی نہیں ملے گا. آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کو بہت سارا جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہی چیز ہوتی ہے, یہ چیز آڑے آ رہی ہوتی ہے, مال کی محبت, دنیا کی محبت. پھر یہ کہتے تھے کہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم محمد اچھا قرآن اس ساری دلیل بازی کا جواب دے کر ان کے دھلائی کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. قرآن میں بہت مختلف مقامات پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی کو جب یہ کہتے تھے شاعر, تو قرآن میں آتا ہے کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے, یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے, لیکن یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں, یہ بہت کم غور و فکر کرتے ہیں. تو قرآن میں بار بار جو اس چیز کا جو وہ ذکر آتا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت پیارے جواب بھی دیے ہیں. پھر آ گیا غنڈہ گردی, فزیکل ٹارچر. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے کیا کیا پڑھ لیا؟ استہزاء, اس کے بعد کٹ حجتی, تیسری چیز غنڈہ گردی, فزیکل ٹارچر. دعوت حق کے مخالفت میں قریش کی مہم غنڈہ گردی کی شکل اختیار کرنے لگی. آپ کے محلے دار پڑوسی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے, نماز پڑھتے وقت شور مچاتے اور ہنسی اڑاتے, سجدے کی حالت میں آپ پر اوجھڑیاں ڈالتے, چادر کو لپیٹ کر گلا گھونٹتے, محلے کے نوجوانوں کو تالیاں پیٹنے اور شور مچانے کے لیے آپ کے پیچھے لگا دیتے, اور قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے. ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی آپ کی مخالفت میں پیش تھی. وہ بلا ناغہ آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ, غلاظت اور کانٹے جمع کر ڈالتی اور آپ اسے صاف کرتے. ایک مرتبہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے چادر آپ کے گلے میں ڈالی اور اسے خوب مروڑ کر گلا گھونٹا. بس ہم یہ 2 واقعات کرتے ہیں, اس کے بعد آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتہ ہی ابو لہب کی جو بیوی ام جمیل جس کا ذکر بھی آتا ہے, یہ کیا کرتی تھی کہ خاردار جو جھاڑیاں تھیں وہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے رات میں ڈال دیا کرتی تھی, تاکہ جب صبح اللہ کے نبی گھر سے نماز کے لیے نکلیں, ٹھیک ہے, اندھیرے میں جب نکل رہے ہوتے تھے تو کیا ہو کہ وہ نکل نہ سکیں, یا غلاظت لا کے ڈال دیتے تھے. یا یہ بھی آتا ہے کہ یہ ہمسائے تھے, یہ عقبہ بن ابی معیط بھی ہمسایا تھا, ابو لہب بھی ہمسایا تھا. کھانا پک رہا ہوتا تھا, اب آج کل اس وقت تو یہ بات ہے دیوار ہوتی تھی, ہماری طرح کی کورڈ گھر تو نہیں تھے. کھانا پک رہا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ اس ہنڈیا میں غلاظت ڈال دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اپنے صحن میں گھر کے, تو کہ اوپر سے جو اوجڑی پھینک دی یا کوئی بھی گند بھیج دیا, نماز پڑھتے. اور اللہ کے نبی اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ لے کر جو ہے وہ اوجڑی ہے یا وہ بھی گند غلاظت ایک ڈنڈے سے اٹھا کر اللہ کے نبی کی کہا کرتے تھے کہ مطلب یہ کیسی ہمسائی کی. ٹھیک ہے, ان کو مخاطب کر کے تھے یہ کیسی ہمسائی کی. عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں آتے, ایک دفعہ ابو جہل نے نا ایک اونٹ ذبح کیا,
اچھا آپ کو پتا ہے، آپ لوگوں نے بکرے کی اوجڑیاں تو سب نے دیکھی ہوئی ہیں، کتنی اسمیل اور کتنی بدبودار. جو اونٹ کی اوجڑی ہوتی ہے نا وہ اس سے کئی گنا بڑی ہے، کیونکہ اونٹ اٹ سیلف ایک بڑا جانور ہے اور کافی بھاری ہے. اب اس نے ایک اونٹ ذبح کیا ابو جہل نے، اور اس نے کہا کہ کیا ہی مزہ ہو. اللہ کے نبی نا نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، اس نے کہا کیا ہی مزے کی بات ہو کہ یہ اوجڑی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی. عقبہ بن معیط نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا. خود تو جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ خود پیچھے ہٹتے تھے، دوسروں کو جو ہے وہ ورگلا رہے ہیں. اس نے کیا کیا کہ یہ گیا اور وہ اوجڑی اللہ کے نبی کے اوپر ڈال دی. اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں تھے. اتنی وہ بھاری تھی، اتنی وہ ہیوی تھی کہ اللہ کے نبی سجدے سے کافی دیر سر نہیں اٹھا سکے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور وہ آ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے اس کو پیچھے، جبکہ وہ چھوٹی تھی، وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے اس کو پیچھے کرتی ہیں اور اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں. اور آتے کہ اس وقت اللہ کے نبی نے جو 7 سردار تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ ٹھٹھا، مذاق، ہنسی، جیسے تو نا تالیاں مار رہے ہیں اور کہے لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اس وقت ان 7 لوگوں کے بارے میں بد دعا بھی کی تھی، اور پھر یہ 7 کے 7 غزوہ بدر میں جو ہے یہ مارے گئے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ان واقعات کو پڑھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج میں اور آپ تو ہم بہت ٹھنڈے میٹھے ماحول میں قرآن کو پڑھیں، یقین کریں. ہمارے ساتھ تو کبھی یہ معاملات اللہ نہ کرے کہ ہوں اور نہ ہی کبھی ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس چیز کو جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو بس یہ ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ ہم نے بھی دعوت کا کام اسی طریقے سے جاری رکھنا ہے اور اللہ کے نبی کے مشن کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وہ کیا تھی؟ سوشل پریشر، حمایتوں کو توڑنے کا. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے جو سب سے بڑی جو ڈھال تھی وہ کون تھے؟ سب سے بڑی ان کے لیے جو ڈھال تھی ہاں، حضرت ابو طالب. ٹھیک ہے. ایک سب سے بڑی ان کے لیے جو پروٹیکشن تھی وہ حضرت ابو طالب کی. اور حضرت ابو طالب جب تک، کیونکہ یہ وہی حضرت ابو طالب ہیں جنہوں نے 8 سال کی عمر میں ان کو لیا اپنی زیر کفالت میں. اور آپ دیکھیں کہ وہ ہر پہلی دعوت سے، میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنا دعوت کا ایمان نہیں لائے، لیکن کیا کہا کہ تم اپنا دعوت کا کام کیے چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور کہا تھا کہ جب تک جان میں جان ہے میں تمہارا ساتھ ہوں. اور دیکھیں اللہ کے ہر کام میں آپ کو ایک حکمت نہیں نظر آ رہی کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے؟ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. کیا حکمت ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ کیونکہ جس اسٹیٹس پہ وہ تھے، کیونکہ سردار قریش تھے نا اس وقت، اور قریش میں چونکہ یہ چیز تھی کہ وہ دعوت کو انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا، تو وہ ایک واحد پرسنالٹی تھے جنہوں نے بیلنس رکھنا تھا نیوٹرل ہو کر. یہ وہ اللہ کی مصلحت تھی. بس دیکھیں حضرت ابو طالب جو تھے نا وہ قریش کے سب سے بزرگ اور معزز ترین سردار تھے اور ٹاپ پوزیشن پہ تھے. اسی لیے جو قریش تھے نا وہ ان کے لیے مشکل کیا تھا؟ اللہ کے نبی بھی ہم دیکھیں گے کہ بار بار ابو طالب کے پاس آ رہے ہیں، بار بار ابو طالب 4 دفعہ آتا ہے کہ یہ لوگ آئے ابو طالب کے پاس. صحیح، بار بار آ رہے ہیں. کیا کرتے؟ وہ اللہ کے نبی کو پکڑتے، ٹھیک ہے، ناؤز باللہ پکڑتے اور ان کا کیا جاتا تھا؟ ان کو ہٹا دیتے، ان کو قتل کر دیتے. لیکن وہ یہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے. کیوں کر نہیں پا رہے تھے؟ بیکاز آف ابو طالب. کہ ابو طالب جو تھے، ایک تو ان کے وہ بھتیجے وہ سب سے جو ٹاپ موسٹ سرداروں میں، اور پھر ان کے حلیف. اب یہ جو بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد مناف، بنو زہرہ، ٹھیک ہے، بنو کنانہ، یہ سارے اب آپس میں ہی لے. اور وہاں کیا ہوتا تھا؟ اگر آپ نے کسی قبیلے کا بندہ اس کی مرضی کے بغیر مار دیا، اس کی اجازت کے بغیر مار دیا، تو جنگ. سردار کی اجازت ہے. ہاں ٹھیک ہے، جنگ ہو جاتی تھی. پھر جنگ ایسی ہوتی تھی کہ پھر ظاہری بات ہے اگر 10 ان کے حلیف ہے تو 10 ان کے بھی ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے جنگ بعاث جو شروع ہوئی تھی 120 سال ان کی رہی. اوس اور خزرج کی جب ہوئی تھی، نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتی تھیں. اس لیے نا ان کو یہ بات اب یہ سمجھ گئے تھے، ان کو نا جنگ سے اب ڈر لگتا تھا. اب سمجھ آ گئی تھی بہت لڑے ہیں. لیکن ہوتا کیا تھا؟ جانیں ضائع ہوتی تھی، بچے یتیم ہوتے تھے، عورتیں بیوہ ہوتی تھی. انہیں وجہ کہ آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ ہمت نہیں کر پاتے تھے. تو میں یہ دیکھ رہی تھی، میں یہ سوچ رہی تھی واللہ عالم، دیکھیں اگر ابو طالب ایمان لے آتے پھر ابو طالب کا سٹیٹس بھی وہی ہو جاتا جو باقی مسلمانوں کا تھا، ہے نا؟ تو پھر تو وہ ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ابو طالب کو جب ڈر لگا نا اللہ کے نبی کے متعلق، تو انہوں نے باقاعدہ جا کے خانہ کعبہ کے اوپر قصیدہ لکھ کے لگایا کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتا رہوں گا. آپ کو لگ رہی ہے نا اس کے اندر کچھ حکمت نظر آتی کہ اللہ کے ہر کام میں کیسے اللہ تعالیٰ نے جب
آپ کو بچانا ہوتا ہے، آپ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے کیسے اسباب بناتا ہے. اسی لیے ڈھال آپ نے کہا نا. ہاں یہ وہ ڈھال تھے. اچھا اب دیکھیں کہ حمایتوں کو توڑنے کی کوشش. اچھا یہ نا واقعات ہیں، اگر میں آپ کو تینوں سمرائز کر دوں، اس کو آپ پڑھ لیں، یہ تینوں ڈیٹیل میں آ رہے ہیں، ایک جیسے ہیں آلموسٹ 4 دفعہ یہ لوگ آئے تھے. اچھا پہلی دفعہ جب یہ آئے تھے تو اس میں یہ تھا کہ یہ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا نا، اعلان نبوت جب ہوا ہے، جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اعلانیہ دعوت، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں ایک ترتیب، ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے. کیا تھی وہ اسٹریٹجی؟ کہ پہلے 3 سال خفیہ دعوت، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا کیا، خاندان والے، پھر رشتہ دار ہیں، پھر قوم کے لوگ ہیں، پھر قوم سے باہر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دعوت دی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی دعوت کا دائرہ جو انہوں نے بڑھایا. اور میرے اور آپ کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر رہنمائی ہے. آج بھی اگر کوئی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ان دعوتی مراحل کو جو ہے سامنے رکھ کے یہ کام کرے گا. اور ایک میں بھی کرنا چاہوں گی کہ ابو طالب بھی جب ان کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد ہی ہجرت ہوئی. ہاں اس کے بعد ہجرت، یہ ہجرت 10 سال جو ابو طالب تھے تو دیکھیے مشرکین کو، اور ہم دیکھیں گے کہ ابو طالب کی وفات کے بعد پھر یہ کیسے اپنی جو حرکتوں پہ اترے ہیں. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے ابھی تو کر ہی رہے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ جتنا ہم نے پیچھے جو کل کی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیسے کیسے اللہ کے نبی کو ستایا گیا، چھوڑا تو نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی کو نہیں ستایا گیا. ابھی تو میں نے آپ کے سامنے صرف 2-3 واقعات ڈسکس کیے ہیں. آپ پڑھیں کہ امیہ بن خلف نے کیا کیا تھا، ابی بن خلف نے کیا کیا تھا، عقبہ بن معیط نے باقی نے کیا کیا تھا. آپ جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی انتہا کر دی تھی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نا 4 دفعہ آتا ہے، کیونکہ اب انہیں پتا تھا کہ حضرت اللہ کے نبی کے لیے سب سے جو سپورٹ ہے ان کو ابو طالب کی ہے. اب یہ پہلی دفعہ ابو طالب کے بعد تب آئے ابو طالب کے پاس جب اللہ کے نبی نے اعلانیہ دعوت کی تھی. یہ وہ پہلا وہ ہے، ٹھیک ہے، حمایتوں کو توڑنے کی کوششیں. اب انہوں نے آ کے کیا کہا تھا کہ جلدی سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اے ابو طالب، تیرا بھتیجا ہمارے خداوندوں کو اور ٹھاکروں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے مذہب میں عیب چھانٹتا ہے، ہمارے بزرگوں کو احمق کہتا ہے اور ہمارے اسلاف کو گمراہ شمار کرتا ہے. اب یا تو تم اس کو ہمارے خلاف ایسی زیادتیاں کرنے سے روکو یا ہمارے اور اس کے درمیان سے تم نکل جاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ تم بھی عقیدہ و مسلک کے لحاظ سے ہماری طرح اس کے خلاف ہو. سمجھ آئی بات کہ تم ہمارے ہی مسلک کے ہو، اس کی جگہ ہم تمہارے لیے کافی ہوں گے. ابو طالب نے نرمی سے وفد کو سمجھا بجھا کر معاملہ ٹال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن کی خدمت میں لگے رہے. یہ پہلی دفعہ تھی. ابو طالب نے ان کو سمجھا بجھا کے بھیج دیا جب اعلانیہ. اچھا پھر جب ہوئی ہے ہجرت حبشہ، پھر ان کے اور الرٹ ہوئے. اب جب یہ آئے ہیں نا، انہوں نے پھر بڑی سختی کے ساتھ ابو طالب سے بات کی اور کیا کہا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہو جائے گی، اگر اب تم نے نہ روکا تو بڑی بات کہہ دی کہ جنگ ہو جائے گی، اور پھر دیکھیں کہ پھر اس جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے. پھر اس پر ابو طالب جو ہیں وہ اللہ کے نبی کو بلا کر کیا کہتے ہیں کہ بھتیجے مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں. اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ شاید چچا بھی مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، چچا بھی میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، پھر میں دعوت سے باز نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور میں اس دعوت کا کام کرتا رہوں گا، یا تو اللہ اس کو غالب کر دے گا یا میں اس راستے میں جو ہے اپنی جان دے دوں. یہ ہوتا ہے وہ اسپرٹ کہ دعوت میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت اہم اصول ہے. دعوت کا کام کرتے رہنا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرے گا یا اللہ تعالیٰ اس راستے میں ہمیں شہید کر دے گا. یہ میری اور آپ کی جو ہے نا، یہ ہمارا اس کے اندر ہمیں ایک اتنا پیارا ویژن ملتا ہے. ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اے ابو طالب، تم ہمارے درمیان عمر، شرف اور قدر و قیمت کے لحاظ سے ایک بڑا درجہ رکھتے ہو. ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اپنے بھتیجے سے ہمیں بچاؤ، لیکن تم نے یہ نہیں کیا. اور خدا کی قسم، جس طرح ہمارے باپ دادا کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جس طرح ہمارے بزرگوں کو احمق قرار دیا جا رہا ہے، اور جس طرح ہمارے معبودوں پر ہر کیری کی جا رہی ہے، اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تم اس سے باز رکھو یا پھر ہم اس سے بھی اور تم سے بھی لڑیں گے یہاں تک کہ ایک فریق کا خاتمہ ہو جائے. ابھی بڑی سخت بات ہے. اب اس پر پھر وہی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، بھتیجے مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کا اٹھانا مجھ سے میرے بس سے باہر ہو. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ کر چاہے کہ اس مشن کو چھوڑ دوں تو میں اس سے باز نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس مشن کو غالب کر دے یا میں اسی جد و جہد میں ختم ہو جاؤں. اور پھر ابو طالب آپ کے مشن کی اس طاقت سے متاثر ہو کر کہتے ہیں، بھتیجے جاؤ، جو کچھ تمہیں پسند ہے اس کی دعوت دو، میں کسی چیز کی وجہ سے تم کو نہیں چھوڑوں. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں آخری دم تک. اب تیسری دفعہ آتے ہیں. اب تیسری دفعہ پھر یہ آتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا
انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب نے تو ان کو روکا ہی نہیں, ہم نے تو اتنی بڑی دھمکی تھی, کرنا تو انہوں نے کچھ تھا نہیں, دھمکی کے باوجود اثر نہیں ہو رہا. پھر تیسری دفعہ آئے, اب ایک اور اسٹریٹجی لے کر آئے. ٹھیک ہے, اب کیا کیا انہوں نے کہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا, بہت ہی کیسے گبرو جوان خوبصورت, اس کو لے آئے اور کہا ابو طالب سے آپ ایسا کریں کہ یہ ابو عمارہ کو ہم دے دیتے ہیں, یہ آپ رکھ لیں, اس کو آپ کھلائیں پلائیں پالیں پوسیں, اس کے بدلے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں. تو ابو طالب نے اس پہ کہا کہ یہ تو بہت ہی برا سودا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں, ٹھیک ہے, اسے پالوں پوسوں, اور تم میرے بھتیجے کو جو ہے وہ کیا کرو, قتل کر دو. پھر ایک اور وفد, قریش کے ایک مضبوط اور خوبصورت نوجوان عمارہ بن ولید یا ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا, کو ساتھ لے کر آتا ہے اور ابو طالب سے پہلے جیسی باتیں کر کے کہتا ہے کہ اس نوجوان کو لے لو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو, ہم انہیں قتل کریں گے. اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کو تو میں پالوں پوسوں اور میرے بیٹے کو تم لے جا کر تلوار کے نیچے سے گزار دو, اب تک ایسا نہیں ہو سکتا. اب چوتھی مرتبہ یہ کب آئے ہیں, جب ابھی آگے ہے میرے خیال سے, اب قریش نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر سختیاں کرنے کے لیے ان قبائل کو اکسانا شروع کیا جن میں تحریک اسلامی کا کوئی بھی فرد موجود تھا. پھر انہوں نے یہ بیٹھ کے گٹھ جوڑ کیا کہ اب جو بھی مسلمان ہیں جس کے بھی انڈر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب کیا کرنا ہے کہ ان کے اوپر فزیکل ٹارچر جو ہے وہ شروع کر دینا ہے. ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اپیل کی, لیکن ابو لہب نے سخت مخالفت کی. جب محسوس کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اب گھر گھر میں پہنچ رہی ہے, تو ایک بار پھر وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ہم سے اور ہمارے مذہب سے واسطہ نہ رکھے, ہم اس سے اور اس کے مذہب سے واسطہ نہیں رکھیں گے. یعنی کیا کہا, اپنے کام سے کام رکھو. اب ہوا یہ تھا کہ یہ چوتھی مرتبہ جب آئے ہیں نا, جب ابو طالب جو تھے نا, یہ آتے 10 نبوی کی بات آتی ہے, جب ابو طالب بالکل بستر مرگ پر تھے. دیکھیے عام الحسن کے بعد 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو وہ بالکل ڈیتھ بیڈ پر تھے. ان لوگوں نے کہا کہ اگر ابو طالب کے فوت ہونے سے پہلے نا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ٹرائی اور کر لیتے ہیں. اب جب یہ آئے ہیں, پہلے تو کہتے روکو روکو روکو, لیکن اب جب دیکھ رہے ہیں 10 نبی ہے, اب دعوت تو پھیل رہی ہے. اب کیا کہتے ہیں آ کے ابو طالب سے کہ آپ ان سے کہیں یہ اپنے کام سے کام رکھیں, ہم اپنے کام. کل ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے نا کہ ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے, مائنڈ یور اون بزنس, ٹھیک ہے, آپ اپنے کام سے کام رکھیں, وہ ہماری دعوت میں انٹرفیئر نہ کریں, ہم اس کی دعوت میں نہیں, وہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. یہاں تک بھی آتا ہے, آپ کو پتہ ہے, جیسے انہوں نے کہا تھا 1 سال یہ بھی ان کو دیا کہ 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لو, 1 سال ہم کر لیں گے. پھر کل یا ایھا الکافرون جو وہ نازل ہوتی ہے. اب یہاں پہنچ, اب یہ وہ والا آ گیا کہ مان گئے کہ یہ دعوت پھیل رہی ہے. اچھا, اس پر جو ابو طالب ہیں انہوں نے پھر اللہ کے نبی کو بلایا اور ان سے کہا. اچھا, اس سے پہلے ابو طالب جو تھے انہوں نے ایک بہت اچھا کام یہ کر دیا تھا کہ انہوں نے نا یہ جو مقاطع ہوا تھا سوشل بائیکاٹ, اس سے پہلے ابو طالب کو نا اندازہ ہو گیا تھا, بہت دور اندیش تھے اور سمجھتے تھے چیزوں کو, انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مکہ والے نا کسی بھی ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ بنو ہاشم, یہ جو بھی میں نے پچھلی سلائیڈ آپ کو بتائی ہے نا کہ ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اپیل کی, لیکن ابو لہب نے اس کی سخت مخالفت کی. یعنی جو بنو ہاشم اور بنو مطلب تھے, ان دونوں کے سردار ابو طالب تھے, ٹھیک ہے. تو ابو طالب نے ان دونوں کو اکٹھا کیا, سارا یہ جو دونوں قبائل تھے, اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو دوسرے قبیلے کے لوگ ہمارے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہیں, اب ہم سب کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم سب کو مل کر ان کا دفاع کرنا چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. اس میں چاہے مسلمان تھے نہیں تھے, پورے قبیلے تو اسلام نہیں لے کر آئے تھے, لیکن نا قبائلی حمیت میں نے آپ کو بتایا تھا, قبائلی عصبیت میں نے آپ کو بتایا تھا, کیونکہ قبائل کے بغیر وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے تھے. تو سب متفق ہوئے کہ ٹھیک ہے, ہم اللہ کے نبی کا جو ہے وہ ہم دفاع کریں گے, ہم تیار ہیں, سوائے ابو لہب کے. یہ اللہ کے نبی کا چچا تھا, ٹھیک ہے, اس نے اپنے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اپنے قبیلے کا ساتھ نہ دینا ایک گالی سمجھا جاتا تھا, یعنی اس کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ اپنے قبیلے کے ساتھ آپ سٹینڈ نہیں لے رہے. اتنا وہ گھٹیا ترین انسان تھا کہ اس نے اس وقت بھی یہ صرف نہیں, اس نے کہا کہ میں نہیں اس میں شامل ہوں, باقی سب نے عہد و پیما کر لیا تھا. تو اب جب یہ چوتھی دفعہ آتا ہے وفد جو ہے ابو طالب کے پاس, اور وہ ڈیتھ بیڈ پر ہیں, تو اللہ کے نبی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھتیجے, یہ تمہاری قوم کے لوگ ہیں, یہ آئے ہیں تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا جواب, آپ نے جواب دیا, اے اشراف قریش, میرے اس ایک کلمے کو مان لو. کیا کہا تھا, صرف ایک کلمہ کہہ دو, ٹھیک ہے, تو پھر عرب و عجم سب تمہارے زیر نگی ہوں گے. سوچئے کہ آپ کو اپنی دعوت کی طاقت اور اس کے نتائج کا کتنا یقین تھا. کہا تھا کہ ایک کلمہ کہہ دو
عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور جو غیر عجم ہے نا وہ بھی تمہارے زیر حکومت آ جائیں گے. ایک کلمہ. اچھا اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ انہوں نے وہ سوچ میں پڑ گئے, انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسی 10 باتیں کہنے کو تیار ہیں کہ ہمیں عرب کی بادشاہت مل جائے گی, بولو. تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں وہ سر پیٹنے لگ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہی وہی بات ہے کہ وہ اس کلمے کی حقیقت کو جانتے تھے, اور اللہ کے نبی کو اس کلمے پہ اتنا یقین تھا, اللہ کے نبی کو اپنے رب کے الہ ہونے پر اتنا یقین تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ دعوت غالب آ کے رہے گی. پھر آتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ بھی ابو طالب کی امان میں تھے. قریش نے اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جس پر ابو طالب نے سختی سے انکار کر دیا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے تھے ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا. تو پھر بہت سارے, جیسے میں نے ابھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے, مطعم بن عدی نے اللہ کے نبی کو جو ہے وہ طائف سے واپسی پہ امان دیا. لوگ پھر جو مشرک ہوتے تھے نا وہ امان دیا کرتے تھے. تو جب آپ امان میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ بھی ان کا ایک رول قانون تھا کہ اگر آپ کسی کی امان میں ہیں تو اب کوئی اور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو ابو سلمہ ایمان لے کے آئے تھے, ان کو بہت زیادہ اذیتیں دی جا رہی تھیں, تو وہ ابو طالب کی امان میں تھے. تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ ہمیں ان کو ہمارے حوالے کر دو. تو ابو طالب نے اس پہ بھی انکار کر دیا. ہجرت حبشہ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی مکہ کے گھٹن زدہ ماحول کو چھوڑ کر جا رہے تھے کہ راستے میں ابن الدغنہ سے ملاقات ہو گئی. اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی, مگر جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے, لوگ سنتے اور متاثر ہوتے تو قریش نے ابن الدغنہ سے شکایت کی. ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلہ کیا تو آپ نے پناہ واپس کر دی. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے مسلمان تو چلے گئے تھے وہاں پر, 100 کے قریب جو وہ ہجرت کر گئے تھے. اب جو باقی بچے تھے ظاہر بات ہے وہ ان کے ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے تھے اور ان کو بہت زیادہ تنگ ستایا بھی جا رہا تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ تنگ آ کر نا وہ مکہ سے نکل پڑے ہجرت کی غرض سے. راستے میں بھی پہنچے تو یہ ابن الدغنہ یہ مشرک تھا, یہ ملا. اچھا اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میری غلط تو گوارا نہیں کر رہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جیسا انسان اتنا جو ہے وہی بات ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنے والا, بھوکوں کو کھانا کھلانے والا, لوگوں سے وہی بات ہے صلہ رحمی کرنے والا, ننگوں کو جو کپڑے پہنانے والا, ان کی ساری کوالٹیز. کہا کہ آپ تو اتنا سب کچھ کرتے ہیں تو میری نہیں یہ غلط گوار دیتی کہ آپ اس وجہ سے جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر جائیں. میں آپ کو امان دیتا ہوں اور آپ واپس چلیں. اچھا اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی امان میں واپس آ گئے. جب آپ امان میں ہوتے ہیں تو پھر آپ جو کریں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ان کے گھر کے سامنے آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی چھوٹی سی. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس مسجد میں جا کر نا بہت ہی خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے, اور ساتھ ساتھ روتے بھی تھے, ساتھ ساتھ آنسو بھی آتے تھے. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسی خوش الہانی سے قرآن پڑھیں کہ ہمارے بھی آنسو ساتھ جاری ہوا کریں. اور ہوتا یہ تھا کہ جو ارد گرد کے جو لوگ تھے, وہ جو مشرکین کے بچے, بیویاں, ان کے لوگ, وہ آتے تھے, وہ سنتے تھے, وہ بیٹھ جاتے تھے, وہ بیٹھتے تھے, ان کے دل پہ اثر کرتا تھا. اب یہ تو ان کو الٹی پڑ گئی. اب جو مشرکین تھے وہ آئے ابن الدغنہ کے پاس, ان کو کہا یار تم نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دی ہے, تم نے ان کو امان دی ہے, اور اب یہ تو اپنے گھر میں جو مرضی کریں, یہ تو وہاں بیٹھ کے کرتے ہیں اور ہمارے فیملی سے افیکٹ ہو رہی ہیں. اس پر ابن الدغنہ جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو اس سے تو امان نہیں دی تھی کہ آپ لوگوں کو ستائیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی امان واپس کر دی. کہ ٹھیک ہے تو اپنی امان اپنے پاس رکھو, اور اپنا پھر کام کرتے رہے. اسی طریقے سے مارے بھی کھائیں. پھر آتا ہے کہ اتنا تشدد کیا جاتا تھا کہ وہ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے, رسیوں سے بھی باندھا جاتا تھا. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد منفی منظم منفی محاذ, ٹھیک ہے, یہ 4 دفعہ آتا ہے ابو طالب کے پاس یہ وفد کیا تھا. صحیح, ایک دفعہ اعلانیہ نبوت کے بعد, دوسری دفعہ ہجرت حبشہ کے بعد, تیسری دفعہ پھر اسی ٹائم پیریڈ میں یہ گئے ہیں, اور چوتھی دفعہ یہ تب گئے ہیں جب ابو طالب جو تھے بستر مرگ پر تھے. اب پھر ہم نے دیکھ لیا کہ ابو طالب نے جو کس طریقے سے ان کو ڈیل کیا. پھر آتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی سب سے بڑی خدمت میں مصروف تھے. کلمہ حق کی کونپلیں پھوٹ رہی تھیں. حج کے موقع پر عرب کے قبائل اپنے سرداروں کے ساتھ مکہ میں جمع ہوتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیغام پھیلانے کے لیے ایک ایک خیمہ تک پہنچتے. اس پر قریش بہت سٹ پٹاتے. ایک بار حج سے قبل ولید بن مغیرہ کے ہاں سرداران قریش یہ سوچنے کے لیے جمع ہو گئے کہ آپ کی دعوت کا اثر زائل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کیا جائے. تجاویز آئیں آپ کو نعوذ باللہ کاہن, آصف زدہ, شاعر یا جادوگر قرار دیا جائے, لیکن ولید نے اتفاق نہ کیا. خود ہی سب تجاویز کی تردید کرنے کے بعد کہا آپ کو جادوگر کہا جائے. یہ بہت مشہور واقعہ ہے, میرے خیال سے آپ میں سے کسی نے سنا ہے اس کو.
اچھا چلیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ ادھر آ جائیں سامنے کہ صحیح ہے آپ ادھر, ٹھیک ہے, نظر آ رہی ہے سائنس. اس میں یہ تھا کہ دیکھیں جب اللہ کے نبی نے اعلانیہ دعوت شروع کی ہے نا, تو ساتھ ہی نا حج کا موسم آ گیا. اب کیا ہوا کہ ان کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اب حج سے تو آئیں گے, باہر سے لوگ آئیں گے, قبیلے آئیں گے, سردار آئیں گے. اب اگر اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان کو دعوت دیں گے تو یہ نہ کہ اسلام قبول کرنے میں پتہ تھا دعوت میں تاثیر تو ہے. اب یہ ولید بن مغیرہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے سارے, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو نا ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اب کوئی کہتا تھا کاہن, کوئی کہتا تھا جادوگر, کوئی کہتا تھا آسیب ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سب کو نا ایک پیج پر ہونا چاہیے, اللہ کے نبی کے بارے میں ہم سب کی ایک بات ہونی چاہیے. کتنے چالاک تھے نا. ان کی وہی بات ہے نا کہ انسان, جب میں کہتی ہوں کہ شر میں بھی کتنے دماغ کام کرتے ہیں, شر میں بھی انسان کتنا مکاری جو ہے وہ آپ کی عروج پر ہوتی ہے. اس سے ہمیں ان کی سائیکالوجی. اور میم میں یہ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ سارے جتنے وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے نا, ان سب کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کیا ہیں, کیونکہ انہوں نے بچپن سے ان کو دیکھا تھا بڑے ہوتے تک. ہاں تو ایک کہتا تھا کہ یہ شاعر ہے, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں, ہم نے شروع سے ان کو دیکھا یہ شاعر نہیں ہوتے. ایک کہتا تھا یہ جادوگر ہے, تو کہتے کہ ہم نے خود ان کو دیکھا ہے شروع سے جادوگر. مطلب سارے جو ہے نا وہ ڈینائی بھی کر رہے deny ہیں, بھی کر رہے اپنی ہیں ہی کہ باتوں کو یہ ڈینائی اس کے کر اندر رہے اس ہیں. طرح کی چیز نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہوا. جب یہ سب, تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ کیا کہنا چاہیے نا. تو وہی والی بات ہے ہونے والی. کسی ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ شاعر ہیں, تو ولید بن مغیرہ خود کہا, کہتا ہے میں نے شاعروں کا کلام سنا ہوا ہے, یہ جو کلام پیش کرتے ہیں نا یہ شاعری نہیں ہے, خدا کی قسم. اچھا پھر اس نے کہا, کسی نے کہا اچھا ہم کہیں گے کاہن ہیں, کہتے ہیں میں نے کاہنوں کو بھی دیکھا ہوا ہے, کاہن جو وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے, ٹھیک ہے, وہ اس قسم کے نہیں ہوتے. پھر ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ مجنون ہے, پاگل ہے, تو ناؤذ باللہ. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے مجنون بھی دیکھے ہوئے ہیں, جس طرح سے ان کو گھٹن اور جو وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, اللہ کے نبی تو وہ حرکتیں ہی نہیں کرتے. اچھا اب جادوگر پہ بھی اس نے ڈینائی پہلے کیا. اس نے کہا جادوگر تو خدا کے جادوگر تو ایسے نہیں, کیونکہ دیکھیں ایک انڈرسٹوڈ کی بات ہے, ایک جادوگر جو ہوتا ہے اسے تو صرف اپنے فن اور اپنے وہ جو کرتب ہے ان سے غرض ہوتی ہے. ایک جادوگر اٹھ کے دین کو غالب کرنے کی بات کر سکتا ہے, اتنی بڑی بات. اس پر اس نے ڈینائی کی. لیکن پھر سورہ نا مدثر میں آتا ہے, بہت پیاری اس کی وہ ہے, اس کا نقشہ کھینچا گیا اس کے اندر نا ان کی آیات میں, کہ وہ پھر کس طریقے سے تیوری چڑھاتا ہے, کس طریقے سے جو ہے پتہ نہیں میں نے رکھی تو تھی. جادوگر کا جو ٹیگ ہے نا وہ ان کی اپنی ذات کے مطابق نہیں آتا. ہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ جادوگر کا ٹیگ جو تھا کلام کے مطابق کہا تھا. قرآن کا کلام جو ہے نا وہ ایک سحر زدہ تھا, انسان کو بدل دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مطابق یہ ٹیگ نہیں دیا تھا جادوگر, یہ کلام کے مطابق دیا تھا, یہ یاد رکھیے گا. اور کیونکہ وہ اس لیے کہتے تھے, جادو کیوں کہتے تھے اس کو, وہ اس لیے کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ وہ کلام ہے جس نے باپ کو بیٹے سے علیحدہ کیا, بھائی کو بھائی سے جدا کیا, ٹھیک ہے, بیٹے کو ماں سے جدا کیا, شوہر کو بیوی سے جدا کیا. تو یہ وہ کہتے تھے اس کلام میں ایسا جادو ہے, جو اس کو سنتا ہے نا تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اس کے سحر میں آ جاتا ہے. تو یہ وہ بات تھی. تو اس پر پھر وہ لوگ, اور اچھا یہ بڑا اچھا ہے سورہ مدثر کی آیات دیکھیے گا آپ, اس میں نا بڑا اس کا نقشہ ہے کہ اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ تیوری چڑھائی, اور کسی سے جو ہے وہ اس نے سوچا, پورا اس کا نقشہ. پھر اس نے اینڈ میں کہا کہ یہ تو جادو ہے. خیر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ اس پہ متفق ہو گئے کہ ہم یہ پروپیگنڈا جو اللہ کے نبی کے خلاف جو ہے یہ کریں گے. طے ہوا کہ ہر آنے والے وفد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبردار کر دیا جائے کہ وہ کوئی نئی دعوت لے کر اٹھے ہیں. آپ مختلف قبیلوں کے خیموں میں جاتے اور فرماتے, اے بنی فلاں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. دیکھیں کتنے مشکل ترین حالات ہیں, کتنے کٹھن حالات ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کہیں ہمت ہاری ہے, کہیں ان کا مورال ڈاؤن ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہیں وہ مایوس ہوئے ہیں. میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر اتنی موٹیویشن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ہم تو ذرا سا, ہم دین کا تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں نا, کرتے ہی نہیں ہے, بہت آٹے میں نمک کے برابر ہے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی ہم قرآن کورس کو جوائن کرتے ہیں, کسی قرآن کلاس میں آنا شروع ہوتے ہیں, ہمیں ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے نا, ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے, آزمائش آتی ہے, ہم سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں, قرآن کلاس میں نہیں جانا, یا ہم کیا کہتے ہیں ہم نے کورس کو چھوڑ دینا ہے, یا ہم کہتے ہیں میں یہ دعوت کا کام نہیں کروں گی, میرا گھر افیکٹ ہوا, میرے بچے افیکٹ ہوئے, ٹھیک ہے, میرے اوپر یہ پرابلم آ گئی ہے, پیچھے ہٹ جاتے ہیں فوراً. آپ کو پتہ ہے وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا, وہ ٹائم وہ ڈٹ جانے کا ہوتا ہے, وہ استقامت دکھانے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ اگر اس وقت ڈٹ گئیں, یاد رکھیں اس وقت اگر وہ کہتے ہیں نا پہلا قدم مشکل ہوتا ہے, آپ نے وہ پہلا قدم اٹھا لیا, آپ اس وقت ڈٹ گئیں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے, یقین جانیں.
قدم جنت میں ہے. یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے عائشہ ہیں وحیدہ, آپ ان سے پوچھیں ٹھیک ہے کہ پہلا ان کی اور باقی آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں بھی ایسے ضرور واقعات آئے ہوں گے کہ آپ کو شروع میں آپ کو لگا ہوگا جب آپ نے پہلے دن اس کورس کے بارے میں سوچا تھا ٹھیک ہے, یا آپ نے پہلے دن اس کلاس میں آنے کے لیے سوچا تھا, یا آپ نے کسی بھی قرآن کی آپ کو پتہ اسی دن آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا مشکل وقت آیا ہوگا, کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے. اگر نہیں آئی تو ماشاءاللہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے, لیکن چیک ہوتا ہے. اب اگر آپ وہاں رک گئی نا تو بس پھر آپ جو ہیں آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو آپ نے گیو اپ کر دیا. لیکن وہاں وہ ٹائم ہوتا ہے ڈٹ جانے کا. شیطان ہوتا ہے نا, شیطان آپ نے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس نے یہ پہلا قدم اٹھا لیا, یہ قرآن سے جڑ گئی تو پھر اسے پتا ہے کہ اس نے جو انقلاب برپا کرنا ہے نا اس کو سب سے زیادہ تکلیف اس چیز پر ہوتی ہے. وہ ٹائم ہوتا ہے استقامت کا, وہ ٹائم ہوتا ہے ڈٹ جانے کا. تو خدایا آپ لوگ اس ٹائم میں نا شیطان کی کوئی بات نہ سنا کریں ٹھیک ہے, ڈٹ جایا کریں. کچھ بھی ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی, میں نے کرنا ہی کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ کیسے پکڑتا ہے. آپ دیکھیں آپ کو اپنی زندگی میں معجزات نظر آئیں گے. تو اس لیے اس چیز کو ذہن, کیونکہ ہمیں اللہ کی نبی کی سیرت سے پتہ چل رہا ہے. بڑا گول رکھنا چاہیے ہمیں, یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں قرآن کی دعوت, ہم کہتے ہیں چلو ایک گھر سے کر رہے ہیں, نہیں یہ تھیم رکھیں اپنے ذہن میں کہ قرآن کی دعوت لے کر اٹھو, پوری دنیا پہ چھا جاؤ. صحیح بات, بڑا گول بڑا تھیم ہوگا تو پھر آپ کا کام 0 سے 10 پہ جانے میں ٹائم بھی نہیں, لیکن اسٹارٹ 0 سے لینا ہے. ہاں بالکل. اللہ کے نبی نے بھی تو یہی کیا تھا, کیا کہتے تھے یہ دین پوری دنیا پہ غالب کرنے کے لیے تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میں نے صرف اپنے قبیلے میں کرنا ہے. ان کا نصب العین یہی تھا. جب ان کا نصب العین اور مشن یہ تھا تو میرا اور آپ کا مشن یہی ہونا چاہیے. مدد اللہ کی ہوگی, ہاں آئے گی, مدد آتی ہے ٹھیک ہے. آپ مختلف قبیلوں اور خیموں میں جاتے اور کیا کہتے ہیں, اے بنی فلاں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ اور کسی کو شریک نہ گردانو. اس کے علاوہ ان بتوں میں سے جس کی بھی عبادت کر رہے ہو اس سے الگ ہو جاؤ اور مجھ پر ایمان لاؤ, میری تصدیق کرو اور میری حمایت کرو, یہاں تک کہ میں اللہ کی طرف سے ساری بات کھول کے رکھ دوں جس کے ساتھ اس نے مجھے معمور کیا. کتنی پیاری دعوت ہے. پھر اللہ کے آگے آتا ہے کہ منفی اس کا محاذ جو ہے اس میں آگے کیا ہو رہا ہے کہ ابو لہب آپ کے ساتھ ساتھ لگا رہتا. جب آپ اپنی بات فرما چکتے تو وہ لوگوں سے کہتا, اے بنی فلاں یہ شخص تم کو لات اور عزا سے ہٹا کر بدعت و گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جانا چاہتا ہے, بس نہ اس کی سنو نہ اس کی بات مانو. اتنا یہ جو پیئرس کا پریشر ہوتا ہے نا, آپ یقین کریں یہ آپ کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ کی راستے کی میں تو سمجھتی ہوں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو شوہر ہی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا, آپ کے بچے ہی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, آپ کے گھر والے ہی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب جیسے یہاں پر سب آئے ہیں تو آپ لوگوں کو گھر والوں کی سپورٹ ہے تو آپ آئے ہیں نا. تو آپ دیکھیں ابو لہب کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے قبائل کو, یہ پیچھے پیچھے جاتا تھا اور ان کو کیا کہتا تھا, جیسے اب دیکھیں میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں اور میں یہاں سے اٹھ کے جاتی ہوں, میں نے آپ سب کو دعوت دی, تھوڑی دیر بعد میری یہاں پر خالہ چچی آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں امرین کو تو بچپن سے جانتی ہوں, وہ تو ایسی ہے وہ تو ویسی ہے ٹھیک ہے, اس کی باتوں میں نہ جانا, اس کا تو دماغ گھوما ہوا ہے ٹھیک ہے, وہ تو جھوٹ بولتی ہے ٹھیک ہے, وہ بددین ہو گئی ہے, وہ بدعتیں کرتی ہے, وہ یہ کرتی ہے. اب آپ سوچیں میں چاہے اچھے سے اچھی دعوت آپ کو یہاں پہ دے دوں لیکن اب میری ہی سگا کوئی آ کے یہاں قریبی آ کے بیٹھ جائے, اور ابو لہب ٹھیک ہے بچپن سے ان کو گودوں میں کھلایا ہے, چچا ہے, سگا چچا ہے, پھر وہ اب آ کے وہ یہ کہہ رہا ہے. تو اب کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے, ظاہری بات ہے لوگوں کو تو موقع چاہیے ہوتا تھا, وہ کیا کہتے تھے ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے تھے. وجہ یہی ہوتی ہے ڈبل مائنڈ ہونے کی. یاد رکھیں کہ جب آپ ذہنی طور پہ کمزور ہیں, آپ نے وہ نفس کے اوپر قدم رکھا ہی نہیں, تو پھر وہ جو اللہ نہ کرے مطلب امیر کے بارے میں آ کر ان کی جو بھی رشتہ دار آ کر یہ کہتا ہے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, لیکن جو انہوں نے استقامت کا آپ کو درس دیا آپ اس پر قائم نہیں ہوئے. آپ ان کی 40 سالہ زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے پیچھے پڑھا, کیوں پڑھا کہ اللہ کے نبی یہی کہتے تھے یار میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب میرا کردار تو دیکھیں نا بھائی کہ میرا کریکٹر کیسے تھا. آپ خود سے ججمنٹل ہو جائیں گے, لیکن لوگ یہ کرتے تھے, لوگ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے تھے. لوگ کہتے تھے اچھا, لوگ یہ کہتے تھے اگر اس کا سگا چچا ایمان نہیں لایا, اس کے قبیلے والے ایمان نہیں لے کر آئے, اس کا کوئی فائنینشیل سٹیٹس بھی نہیں ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ہے, کچھ نہ کچھ تو اس دعوت میں مسئلہ ہے. یہ والی بات ہے نا, بورڈ کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ ہوگا نا, وہ بس بلیک ڈاٹ کا سفید بورڈ, اس سے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے. تو یہ چیز تھی. اور ہمیں بھی ایسے ٹیگ ملتے ہیں کہ جی 900 چیزیں کھا کے چلی, ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے ہماری پچھلی لائف بھی دیکھی ہوئی ہوتی ہے. میں نے
یہی بات انہوں نے کہی کہ آپ نے اسٹارٹ تو لینا ہے نا، پہلے آپ کیسے تھے، اور میں نے اور وحیدہ نے اور جیسے انیلا نے، بہرحال اسٹارٹ جو ہے امرین ہے، تو اسٹارٹ تو ہم نے لیا تھا، ہم اس سے بھی زیادہ شاید گمراہ ہوں گے صحیح بات ہے. آج ہم میں روک لوں چل. ہاں پلیز. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اب وہ یہ کیا کہتے تھے کہ اب وہ آخر لوگوں کو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ حج کی طرح میلوں کے اجتماعات میں بھی تشریف لے جاتے اور اپنی دعوت پیش کرتے. ایک مرتبہ بازار ذوالمجاز میں لوگوں کو حق کا پیغام سنا کر کلمہ طیبہ کی دعوت دے رہے تھے. ابو جہل مٹی اٹھا اٹھا کر آپ پر پھینکتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا لوگوں اس کے فریب میں نہ آنا، یہ چاہتا ہے کہ لات و عزا کی پرستش ہو. کتنا اندر آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی نفرت، کتنا بغض، کتنا انار ہے. کیا کہہ رہے ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں بھائی دینے دو، لیکن نہیں، اتنا خوف، ایک خوف بھی تھا، ایک انسیکیورٹی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اس کے اندر. اس ماحول میں ابو طالب کو تشویش لاحق ہوئی کہ عرب کے لوگ کہیں اجتماعی مخالفت پر اتر نہ آئیں. یہ وہ سٹیپ تھا جو میں نے بھی آپ سے ذکر کیا. انہوں نے ایک طویل قصیدہ لکھ کر کعبہ کی میں آویزہ کیا، جس میں ایک طرف یہ صفائی دی کہ میں نے دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، دوسری طرف یہ اعلان بھی کیا کہ کسی قیمت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے اپنی جان دے دو. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں انہوں نے یہاں پر کلیئر کر دیں. تحریک اسلامی کے مخالفین مکہ میں داخل، اب الٹا اثر کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، جتنا دعوت کو دبا رہے تھے، یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ وہ تو نہیں، حق تو ابھرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سامنے آتا ہی آتا ہے. اب یہ جتنا اس کو دبا رہے تھے، اس کا الٹا اثر یہ ہو رہا تھا. اللہ کے نبی کو ڈی فیم کر رہے تھے تو ان کی پبلسٹی ہو رہی تھی. اب کیونکہ لوگوں کو ہر ایک کو، جس کو نہیں بھی پتا، اگر اس کو نہیں بھی پتا تو میں اس کو آ کے کہہ دوں گی، اس کو پتا بھی نہیں سر میرا تم پتا ایک نبی آیا ہوا ہے، اس کی باتوں میں نہ جانا، وہ یہ ہے وہ ہے. اب لوگوں میں کیوریوسٹی بڑھ جاتی تھی. یہ تو دیکھیں اب الٹا اثر کیا ہوا کہ ایک دفعہ یہ بڑا پیارا واقعہ، یہ طفیل بن عمر دوسی، میں آپ کو جلدی سے اس کو سمرائز کر دیتی ہوں. یہ واقعہ کہ یہ جو تھے نا سرداروں میں سے تھے، یمن کے قریب سے وہاں آئے تھے، اور ان کا تھا کہ یہ بہت ہی امیر، بہت مالدار بھی تھے، بہت بہترین شاعر، گہری سوجھ بوجھ رکھنے والے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عربوں میں شاعروں کا کیا سٹیٹس تھا، بہت ہائی فائی سٹیٹس ہوتا تھا. اور پھر یہ بھی تھا کہ بہت اچھی خصلتیں تھیں، مہمان نواز بھی تھے، اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی، ہے سارا کچھ. اچھا یہ جب آئے ہیں یہاں پر تو ان کو ڈر لگا کہ کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جائے. انہوں نے کیا کہ یہ سارے سردار اکٹھے ہو گئے اور ان کی بھی باتیں برین واش کرنا شروع کر دیا. اچھا یہ کہتے ہیں کہ میرا اتنا برین واش کیا کہ میں نے نا اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، کہ کہتے کلام نہیں سننا اور اس کی بات نہیں سننی، قریب نہیں جانا. کہتے ہیں میں نے نا ڈر کے میں نے روئی ٹھوس لی کانوں میں، اور میں نے کہا کہ میں کہیں میری کانوں میں کوئی بات نہ پڑ جائے. اللہ نے تو سنانا تھا، حرم میں گئے ہیں تو اللہ کے نبی وہیں تلاوت کر رہے تھے نماز میں، ان کے کانوں میں پڑ گئی. اچھا ان کے کانوں پر تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اتنا بڑا شاعر، اتنا وہ کہتے ہیں انٹلیکچوئل ہوں، اور اتنا گہری سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، تو میں اللہ کی، میرا کوئی بچہ تو ہوں نہیں، اگر یہ دعوت سننے میں کیا حرج ہے، سنتا ہوں، اگر اچھی لگی ٹھیک ہے، نہ لگی تو ریجیکٹ کر دیں گے. اچھا انہوں نے کیا کیا، یہ اللہ کے نبی جو فارغ ہوئے تھے ان کے پیچھے چل پڑے. اللہ کے نبی گھر گئے، یہ بھی گھر میں پہنچ گئے. وہاں گئے ہیں تو انہوں نے اللہ کے نبی کو ساری بات بتائی کہ مجھے یہ کہا تھا، میں تو روئی بھی ٹھونستی تھی لیکن میں نے کلام سنا ہے. اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، قرآن پیش کرتے تھے. قرآن پیش کیے، اسلام لے آئے. اسلام لے کر آئے ہیں تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی سے کہا کہ میں اپنے قبیلے میں جا کے دعوت کا کام کروں گا، لیکن آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے کوئی نشانی دے دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور اللہ تمہیں کوئی نہ کوئی نشانی ضرور دے دے گا. یہ جب گئے اپنے قبیلے میں تو کہتے ہیں کہ مطلب رات کا وقت تھا، بارش بھی ہو رہی تھی، تو اللہ کے نے نا ان کے ماتھے سے نا نور جیسے نکلنا شروع ہو گیا، جیسے ایک نور سا تھا. تو خیر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس نور کو نا کہیں اور منتقل کر دے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ خاندان میں کچھ اور ہی اس کو سمجھنا شروع ہو جائے، کوئی بیماری ہے کچھ اور اس طرح سے نا. تو وہ پھر ان کے پاس ایک سٹک ہوتی تھی، اللہ نے نا وہ نور سٹک میں ڈال دیے تھے، ایسا ٹائپ تھا تو اس سے وہ نور نکلتا تھا، ایک نشانی اللہ کی طرف سے. جب یہ اپنے خاندان میں پہنچے ہیں تو اپنی والد کو، بیوی کو دعوت انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے، لیکن خاندان والوں کو جب دعوت دی تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ریجیکٹ کیا. لگے رہے دعوت دیتے رہے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ غزوہ خندق کے قریب یہ آئے تھے ہجرت کر کے، اور اس وقت ان کے ساتھ 70 سے 80 خاندان تھے جو اسلام میں آئے تھے. ٹھیک ہے، تو الٹا ہو گیا نا. اس کے علاوہ بہت سارے ابو ذر غفاری کا واقعہ ملتا ہے، وہ کس طریقے سے آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. اچھا پھر وہ جو ہے سالبہ ازدی، ان کا ملتا ہے، وہ کاہن تھے، وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. میم صرف میں 2 منٹ لوں گی.
ادھر نا یہ واقعہ جب حج کا آپ نے یہ ایکسپلین کیا نا تو میں نے یہ تفسیر میں پڑھا تھا کہ جب یہ ولید بن مغیرہ کے گھر ہی سارے سرداران قریش آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک بات میں متفق ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی ایک نیگیٹو ان کی کوالٹی بیان کی جاتی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں وہ یہ تو ہو نہیں سکتا، ہم نے بچپن سے دیکھا ہے. تو ان میں ایک بہت شاطر شخص تھا، پتہ نہیں شاید ولید بن مغیرہ تھا یا کوئی اور تھا، مجھے نام اب اس کا یاد نہیں ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور طریقہ ہے، ہم ان کی ذات کے اوپر تو کوئی بات نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے وہ ایسے نہیں ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ عرب کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے قبیلے اور جو گاؤں ٹائپ ہے نا، وہاں میں جاتا ہوں اور وہاں کے نا لوگ داستانیں وہاں سے لے کر آتا ہوں. یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، نظر بن حارث کا واقعہ یہ بھی آگے آئے گا. اور وہ وہاں سے نا اور ڈانس کرنے والی لڑکیاں لے کر آتا ہوں. ہاں یہ بھی آگے آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں گے نا تو میں لوگوں کو نا اس طرف لگا دوں گا. ہاں. تو یہ میں نے کالج یونیورسٹی کی بچیاں بھی بیٹھی ہیں تو میں ان کے لیے یہ بڑا وہ ہے کہ یہ لاہو یہ ساری اس کو ہم انشاءاللہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ اس دور میں بھی یہ ہتھ کنڈے تھے اور آج بھی یہ تھے. یہ بھی آگے آ رہا ہے واقعہ. اچھا پھر ایک اور واقعہ جو ہے وہ مرد راشی کا آتا ہے. اس نے ابو جہل کو اونٹ فروخت کیے تھے. یہ میں نے آپ کو پہلے سے سنایا بھی تھا کہ یہ آیا تھا، اس نے ابو جہل کو اونٹ دیے اور جب اس نے لے لیے اور اس کو پیمنٹ نہیں کر رہا تھا، پیسے نہیں دے رہا تھا، تو پھر اللہ کے نبی کو کی طرف انہوں نے یہاں پر بھی الٹا اثر ہوا کہ چاہ یہ رہتے کہ اللہ کے نبی کا تماشا بنے گا. اللہ کے نبی کو جب وہ گئے ہیں نوک کیا، ابو جہل آیا، پیسے دیے، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا. جب واپس آئے اپنے قبیلے والوں میں تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہا. اس نے کہا دیکھو مجھے برا بھلا نہ کرو، میں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے پاس آئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اونٹ اپنا منہ کھولے کھڑا ہے اور میں اگر ایک بھی لفظ کہتا تو مجھے چبا لیتا. یعنی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا ہوا تھا نا روب کا، آپ کی شخصیت میں ایک روب کے ذریعے اللہ نے جو مدد ڈالی تھی، تو یہ وہ واقعہ ٹھیک ہے. تو یہ بھی پھر الٹا اثر، اور وہ بڑے مزے سے جاتا ہے پھر ان کے پاس مشرکین کو، کہتا ہے آپ نے تو بہت اچھے بندے کی طرف مجھے گائیڈ کیا تو بہت شکریہ ٹھیک ہے. اور وہ پھر وہی بات ہے کہ تماشا ان کا اپنا بن گیا. ایک شخص نظر بن حارث یہ ہے، قرآن کے مقابلے میں لوگوں کو دعوت دیتا اور کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عاد و سمود کے پھیکے قصے کیا سن. تو یہ ہے فنون لطیفہ کا محاذ، یہ بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے. ایک اور جو ہمیں جو رد عمل آتا ہے آج بھی ہے ٹھیک ہے. آج کیا ہے؟ ڈرامے، ٹاک شوز، فلمیں، کرکٹ، سوشل میڈیا، یس ٹھیک ہے، لکس ایوارڈز، فلائی ایوارڈز ٹھیک ہے. قوم کو بس اسی کانسرٹس ٹھیک ہے، ہمیں بس اسی میں الجھائے رکھو. 1400 سال پہلے بھی یہی تھا. نظر بن حارث نے یہ کیا تھا کہ وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عاد و سمود کے پھیکے قصے کیا سنتے ہو، آؤ میں تم کو رستم اور اسفن یار کی سرزمین کی چٹ پٹی کہانیاں سناؤں. وہ کیا کہتے تھے قرآن میں جب یہ عاد و سمود اور قوم لوط اور ان سب کے واقعات آتے تھے تو کہتے تھے اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے کہانی ہیں، پھیکے قصے کہانی ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ یہ فارس کیا اور وہاں سے نا یہ قصے کہانیاں رستم اور اسفنیار کے قصے کہانیاں اٹھا کے لے آیا اور لوگوں کو کہتا تھا. جب اللہ کے نبی کہیں بیٹھ کے دعوت دے رہے ہوتے تھے، جب اٹھ کے جاتے تھے تو یہ وہاں جا کے یہی کہتا تھا، کہتا تھا وہ اس دعوت میں تو کچھ بھی نہیں رکھا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر یہ قصے کہانیاں ان کو سناتا تھا. اور یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ آج ہم لوگ بھی اسی طریقے سے، ہمیں یہ یہود اور ہنود اور نصارہ نے ہمیں اسی چکر میں ڈالا ہے ٹھیک ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ٹی وی آپ کھول کے بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں اب تو یہ بات ہے کہ اب ڈرامہ ایک ختم ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں انٹرول بھی نہیں آتا. ٹی وی کو تو چھوڑ دیں، موبائل میں موبائل سب سے بڑی اٹھاتے کسی اور کام کے لیے ہے اور نہ کہیں اور. فیس بک، انسٹا اور پتہ نہیں کیا کیا جو چیزیں ہیں. تو اس میں ہوتا ہے کہ فیس بک پہ تو آپ کا اتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے. میں نے تو اسی لیے اس کو بالکل ختم کیا ہوا ہے یہ انسٹا سب کچھ. لوگ کہتے ہیں کہ تم نہیں یوز کرتی ہو، تو میں کہتی ہوں میرا ٹائم بچا ہوا ہے. ورنہ آپ اس کو کھول کے بیٹھ جاؤ اور آپ کو پتہ نہیں چلتا 3-4 گھنٹے گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اسکرول کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور وہ ایسی ہی عجیب سی اندر شروع ہو جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا ابھی بند کرتی ہوں، ابھی بند کرتی ہوں، 5 منٹ بعد بند کرتی ہوں. وہ 3-4 گھنٹے تم ان سے تو جان چھڑائیں. اور پھر یہی چیزیں جو ہمارا ٹی وی اور میڈیا اور ہمارے یہ جو سارے کانسرٹس اور یہ سب کچھ چل رہا ہے کہ لوگوں کو اس چیز میں اتنا بزی رکھو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. 1-2 منٹ کی خبر چلتی ہے فلسطین پہ، بڑا احسان ہوتا ہے بس کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مسلم امہ کے مسائل کیا ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کیا ویژن لے کے آئے تھے، ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے. ہمیں اس چیز میں انہوں نے الجھایا ہوا ہے. تو یہ ہوئی وہ شخص تھا جس نے ایک مجلس میں ابو جہل کے سامنے دعوت محمدی پر ایک تقریر کی تھی. اس کی ایک تقریر ہے، اس کو آپ پڑھ لیجیے گا. اس میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا ہی اس نے بتایا تھا کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو آگے چل کر غالب آ کے رہیں گے. اس نے ایک فنکار لانڈی بھی خریدی تھی. اس جس کے متعلق سے معلوم تو ہوتا تھا کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے. اس کے پاس لے جاتا، موسیقی سنواتا اور طنزاً کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کی طرف بلاتے ہیں وہ مزیدار ہے. یہ ایک لانڈی تھی، مسلط کر دیتا تھا جس کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ یہ قرآن کی طرف آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی طرف آ رہا ہے
وہ لانڈری اس میں مسلط ہوتی تھی، وہ اسے ناچ گانے کھلانے پلانے موسیقی میں مشغول رکھتی تھی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ دعوت کا جو کام ہوتا ہے نا وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر ظاہری اور اندرونی پاکیزگی بھی ہوتی ہے، جب آپ کے اندر تقویٰ بھی ہوتا ہے، جب یہ ساری اوصاف ہوتے ہیں. جب آپ ایسی محفلوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ شہوت ہے، جہاں پہ برائی ہے، جہاں پہ یہ سب چیزیں شیطانی کام ہو رہے ہیں، تو آپ کو یہ بات ہے کہ آپ کا ایمان ویسے ہی بالکل نیچے کی طرف آ جاتا ہے نا. تو اس کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو اس طرف سے جو ہے وہ لے کر جایا جائے. لیکن ایک تعمیری پیغام اور بامقصد تحریک کے سامنے یہ حربہ بھی کارگر نہ ہوا، لیکن اس کا یہ حربہ کامیاب نہیں ہو سکا. اپنے اس حربے سے مایوس ہو کر وہ سردار قریش کے مشورے سے یہودیوں کے عالم کے پاس پہنچا. اب ایک اور جو کام انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ پھر چلے گئے مدینہ گئے اور وہاں پہ یہود کے عالموں کے پاس گئے، کیونکہ ان سے کہا کہ آپ لوگ تو اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، پہلے بھی کٹ حجتی ہیں تو کرتے رہے تھے، الٹے سیدھے مطالبات تو پہلے بھی کر رہے تھے. اب انہوں نے یہ کیا کہ ان سے کہا کہ آپ ہمیں نا ایسے سوال بتائیں کہ ہم اللہ کے نبی سے پوچھیں گے سب کے سامنے، تاکہ اللہ کے نبی اس کا جواب نہ دے سکیں. اور جب وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم کہیں گے یہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے، اس کے پاس تو علم ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسی بات ہے اگر میں اب یہاں پر بیٹھ جاؤں اور مجھ سے کوئی بندہ جو ادھر ادھر کے سوال کرنا شروع کر دے اور مجھے آنسرز ہی نہ آئے، اور پھر وہ کیا کہیں گے کہ یہ اچھی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر، اچھی تعلیم دے رہی ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے جا کر پھر کیا تھا کہ یہ یہود سے انہوں نے اصحاب کہف، ذوالقرنین کا قصہ اور روح کی حقیقت جو انہوں نے یہ 3 سوال ان کو بتایا تھے. اور پھر وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ سورہ کہف میں یہ پھر یہ ساری ڈیٹیل جو ہمیں مل آ گئی. آپ نے وہی ربی کے 3 سوالات کے اطمینان بخش جواب دیے، مگر دعوت حق کے خلاف وہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے پھر بھی باز نہ آئے. اب دیکھیں کتنے ہٹ کنڈے جو استعمال کر چکے ہیں. اب آ گیا سودا بازی، یہ ہے لالچ جو میں نے آپ سے کہا تھا. ٹھیک ہے، 5 چیزیں میں نے آپ سے کہی ہیں. استہزاء، دوسری چیز کیا ہے، کٹ حجتی، ٹھیک ہے، تیسری چیز ٹارچر، اذیت، ٹھیک ہے، اس میں فزیکل جسمانی اور ذہنی دونوں کر لیں آپ. ٹھیک ہے، چوتھی چیز کیا تھی، سوشل پریشر، ٹھیک ہے، معاشرتی دباؤ. 5ویں چیز اب آ گئی لالچ. یہ 5 چیزیں، کمپرومائز اس میں آپ لکھیں. اب یہ کیا کہتے تھے، اسلامی تحریک کو تیزی سے پھیلتے ہوئے دیکھ کر مخالفین محسوس کرنے لگے کہ ایک ناقابل تسخیر قوت ہے اور کوئی بڑا نتیجہ پیدا کرنے والی ہے. چنانچہ انہوں نے سمجھوتے اور کچھ لو اور کچھ دو کے داؤ پیش آزمانے شروع کر دیے. مثلاً ایک پیشکش یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصنام اور الہوں کے خلاف زبان نہ کھولیں اور ان کے مذہب سے نہ چھیڑیں، باقی جو واعظ اور اخلاص کی نصیحتیں کرنا چاہیں گوارا کر لی جائیں. یوں کہیے کہ ان کا مطالبہ دراصل لا الہ الا اللہ کی نفی کرنا تھا، یعنی باطل کے تصورات کو، اس کے معاشرے کو، اس کے نظام تمدن کو اور اس کے نظام سیاست کو نہ چھیڑا جائے، اور سچائی کو اس طرح پیش کیا جائے کہ اس سے تبدیلی اور انقلابیت کی روح خارج ہو جائے. گویا قریش چاہتے تھے کہ ان کی طبقاتی، سیاسی، اقتصادی اور مذہبی بالادستی قائم رہے، ان کے عہدے اور مفاد محفوظ رہیں، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کرتا رہے. کون اس کو سمرائز کرے گا؟ یہ آج کل یہی بالکل یہی مینٹالٹی ہے یہود و ہنود اور نصارہ کی. وہ کہتے ہیں آپ اپنی نمازیں پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، آپ جو ہیں وہ روزے بھی رکھیں، آپ اپنی عیدیں بھی منائیں، ہم آپ کو عید پاک کے وش بھی کریں گے، ہم آپ کو گریٹنگس بھی بھیجیں گے، ہم آپ کو گفٹس بھی دیں گے، ایسے ہی افطاریاں بھی بھیجیں گے ہم آپ کو، ہے وائٹ ہاؤس میں. صحیح، یہ سب کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ انفرادی طور پر جب کرتے ہیں تو اجتماعی سطح پر جب ہم انفرادی عبادات سے ان کو، ہاں اجتماعی انفرادی عبادات کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ دین کو غالب کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں ان کے طبقاتی، سیاسی، اقتصادی اور مذہبی بالادستی، وہ یہ کہتے ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے دین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اجتماعی سطح پر کیا ہے کہ زندگی کے ہر گوشے پر، سیاسی، سماجی جو ہے اور معاشرتی، معاشی، ہر گوشے پر اسلام کو امپلیمنٹ کرنا، یہ دین کو غالب یہ ہے کرنا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، ہم نے دین اسلام کو تو پھر کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں یہ تخریب کار ہیں، پھر کیا کہتے ہیں دہشت گرد ہیں. یہ مسئلہ ہے ان کو ہمارے سے. اور یہی ہماری دعوت، میں نے آپ کو شروع میں جب ہم نے پہلا لیکچر تھا اس میں نے آپ کو یہی بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی کے پیش نظر جہاں پر انفرادی انقلاب تھا، ٹھیک ہے، اعتقادی انقلاب تھا، اخلاقی انقلاب تھا، وہیں ان کے پیش نظر تمدنی انقلاب بھی تھا کہ اجتماعی سطح پر دین اسلام کو غالب کرنا. یہ ہے وہ اصل چیز جس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے. ہم دراصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم سب اپنی ذات کے خول میں بند ہو کر رہ گئے ہیں. ہمیں اپنی ذاتوں تک محدود کر دیا گیا ہے. ہماری عبادات بھی ذاتی، ہماری خوشیاں بھی ذاتی، ہمارا کمانا بھی ذاتی، ہمارا ملنا ملانا بھی ذاتی. ہمیں امت کی فکر ہی نہیں رہی ہے. ایسا ہی ہے نا بالکل. یہ ہم سب، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے،
ایک چیز ہے کہ اگر تو دین غالب ہو جاتا ہے نا، دیکھیے ہم لوگ کیا ہم کہتے ہیں اعمال اور فضائل، وہ جو ہے نا اعمال فضائل میں، ٹھیک ہے، اچھا یہ ساری روایات بالکل ٹھیک ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بالکل بہت اچھی بات ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ سورہ جو ہے ملک پڑھیں، آپ جو ہیں وہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، آپ کو قرآن 1/2 قرآن کا ثواب ملے گا، آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، آپ سیدھا جنت میں جائیں گے، ویری گڈ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، روایات ہیں، صحیح ہیں، لیکن یہ تب سفیشینٹ ہے جب دین غالب ہے. جب ہم صحابہ کے دور میں تھے، جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے، تو میرے اور آپ کی انفرادی عبادات دے ور سفیشینٹ، دین غالب تھا. بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر دیکھیں محلے کی جو گلیاں اور سڑکیں اگر گورنمنٹ اس کو صاف کرتی ہے، صفائی ہو رہی ہے، ستھرائی ہو رہی ہے، دھل رہی ہیں، ٹھیک ہے، چمک رہی ہیں، میں اور آپ اپنے گھروں کو سب صاف رکھتے ہیں، ہم بھی اس کو ہم موپنگ کرواتے ہیں، ڈیٹول سے دھلواتے ہیں، ہر چیز کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اب اگر آپ یہ سوچیں کہ باہر تو گلیوں میں، محلے کی گلیوں میں، سڑکوں پر کوڑا کرکٹ اور گٹر کا پانی، تعفن، سارا کچرا ہے، ٹھیک ہے، گندگی ہے، باہر گندگی کے ڈھیر ہیں. میں اور آپ صرف اپنے اپنے گھر میں ہم لگے میں اس کو چمکانے، ہم لگے میں اس کو ڈیٹول سے صاف کر رہے ہیں، ہم لگے میں اس کے اندر جو ہے وہ اس کی نفاست، ہم اس کی ڈیکور کر رہے ہیں، ہم اس کو سب کچھ کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ جو باہر سے کوئی بھی آئے گا، کیا آپ افیکٹ نہیں ہوں گے؟ آپ کے گھر کے باہر کوڑا کرکٹ اور کیچڑ ہے، جو اندر آئے گا وہ گند لائے گا، نہ بھی آئے تو اسمیل اور اسمیل، یس، مکھیاں آئیں گی، مچھر آئیں گے، ڈینگی بھی آئے گا، ٹھیک ہے، تو آئے گا نا یہ سب کچھ. تو یہ چیز ہے، اس کو سمجھیں. اس وقت دین، ابھی ہم نے دین کو غالب کرنا ہے. ہم سب اپنے اپنی جو انفرادی، ہم اپنی ذات کے خول میں بند ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سب کچھ کر کے ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہمیں تو امت وسط بنا کے بھیجا گیا ہے، ہمیں جو فریضہ دیا گیا ہے، میں نے اور آپ نے وہ کرنا ہے، ورنہ پھر وہی بات ہوگا، ہم افیکٹ ہوں گے اور ہم ہو رہے ہیں. باقی ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کہا گیا کہ گویا قریش چاہتے تھے کہ ان کی یہ ہم نے دیکھ لی سلائی، اور یہ 1400 سال سے پہلے سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے. اسی طرح ان کی طرف سے یہ خواہش کی گئی، ائتی بقرآن غیری ھذا او بدلہ، ترجمہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، خود بدلتے نہیں، کیا ہے شعر، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہاں، اور یہ دیکھیں قرآن میں جو ہم اس وقت چاہ رہے ہیں ترامیم، جو آئین ہمارا دیکھ لیں جو ہو رہا ہے، کہ سود میں گنجائش نکالو. اگر ایک صدر پاکستان یہ بات کہے تو کیا میرے اور آپ کے شرم کا مقام ہے؟ ہم تو ایک ہاتھ اٹھا کے آبجیکشن بھی نہیں کر رہے. تو پھر یہ کون سا ذاتی عبادات ہے، کون سے ذاتی ایمانیات ہیں آپ کے؟ یہ تو ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لانے کا حق نہیں. اس کا جواب وحی کے ذریعے دلوایا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے اس میں وہ شروع میں وہ نہیں پڑھا، اچھا، اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں. میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پھر مخالفین کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ اپنے حلقے سے معاشرے کے کمزور لوگوں کو نکال دیں تو ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے اور آپ کی تعلیمات کو سنیں گے. یہ بھی قرآن میں بہت ڈیٹیل سے یہ واقعات بھی ملتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ جو لوگ دل و جان سے سچائی کے پیغام کا علم اٹھا رہے تھے، ایک ایک سانس اس مقدس مشن کے لیے وقف کر رہے تھے، سختی اور مشکلات برداشت کر رہے تھے اور اپنے مفادات قربان کر رہے تھے، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے. ایسے میں آپ کو ہدایت کی گئی، وقفز جناحہ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقفز جناحہ کا لمن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. ٹھیک ہے، کیا مطالبہ کرتے تھے؟ ہم اتنے بڑے سردار اور یہ تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ مفلس، اللہ معاف کریں، نعوذ باللہ، کہنے چاہیے کہ 2 کوڑی کے لوگ، ان کی تو کوئی وہ نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے. ان کو ہٹاؤ سائڈ سے، ان کو پیچھے کرو. پھر اللہ کے، اور وہ ابسا و تولا، ذرا سا اللہ کے نبی نے ذرا سا، جو ابن مکتوم جو صحابی جب آئے ہیں، ہاں نابینا تھے،
ٹھیک ہے. ابن مکتوم تو آئے ذرا سا اللہ کے نبی نے جب تھوڑا سا وہ کیا تھا بس تھوڑا کچھ بھی نہیں کہا تھا, توجہ نہیں دی تھی. سردار بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے پاس, تو وہ آئے ایک سوال پوچھنے کے لیے, تو اللہ کے نبی تھوڑا سا سنا ان کو توجہ نہیں دی, تو پوری صورت نازل ہو گئی آباسا فتولا. اور یہ بھی تو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم نے اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کا سوچا بھی تو تمہیں رگے گردن سے پکڑا. ہاں اتنے سخت الفاظ ہیں اللہ کے نبی کو اور اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں. اگر نبی کے ساتھ ایسا محاسبہ ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ تو ایسا محاسبہ ہونے والا ہے, اور ہم یہ کہیں کہ دیکھا جائے گا اس وقت ہے ہماری زندگی پر. ایک بار قریش کی مجلس میں انہی باتوں پر غور و فکر ہو رہا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تنہا تشریف فرما تھے. تو عتبہ بن ربیعہ نے اہل مجلس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں آپ سے مصالحت کی بات کروں اور کوئی ایسی پیشکش کروں کہ وہ ہمارے مقابلے سے باز آ جائے. یہ بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو عتبہ بن ربیعہ تھا یہ بھی سرداران قریش میں ایک بزرگ کافی سینئر تھا. اس نے کہا کہ ایک دفعہ جب سارے قریش اکٹھے ہوئے نا, تو اس نے کہا کہ اچھا میں ایک ٹرائی کرتا ہوں, مجھے موقع دو, میں اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہوں اور میں ان کو سمجھاتا ہوں. تو میں کیا پتا سینئر بھی ہوں, سردار ہوں, میری بات ان کی سمجھ میں کچھ آ جائے. یہ اللہ کے نبی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بھتیجے میری بات سنو, دیکھو اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہارے قدموں میں مال کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. تمہیں سردار بننا ہے, ہم سب مل کے تمہیں مشترکہ سردار بنا دیتے ہیں. تمہیں اگر شادی کرنی ہے تو ہم خوبصورت ترین عورت سے, تمہاری جس پہ ہاتھ رکھو گے ہم اس سے شادی کروا دیں گے. اگر خدا نہ خاصہ تم پہ کوئی آسیب آ گیا ہے, ٹھیک ہے, کسی جن کا سایہ ہے نا, ہم بڑے سے بڑا طبیب اور کاہن بلا کے ہم تمہارا علاج کروا دیں گے, لیکن اس چیز سے باز آ جاؤ. اچھا اللہ کے نبی خاموشی سے سنتے رہے, خاموشی سے سنتے رہے. جب اس نے پوری بات کہہ لی تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے بات پوری کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادائی should be a very good listener as well, کیونکہ اللہ نے دو کان دیے اور زبان ایک دی ہے نا, سنو زیادہ بولو کم. اور دوسروں کو سننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ ان کو پوری طرح سنتے ہیں نا, آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے اس کی مینٹیلٹی کیا, اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. پھر آپ کو بینگ اے دائی آپ کو اپنی بات کرنے کا بہتر طریقہ ملتا ہے. جب ہم دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں ہیں, ہم درمیان میں ہمیں پہلے پڑی ہوتی ہے کہ ہم اپنی دعوت شروع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم غلط ایڈریس کرتے ہیں, ہم غلط جگہ پہ ہٹ کرتے ہیں. تو اس لیے دوسروں کو پہلے سنیں, تحمل کے ساتھ سنیں. جب سن لیا تو انہوں نے کہا آپ نے کہہ دیا, اور انہوں نے کہا. اس کے بعد اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہاں میم سجدہ کی, آیات جو تلاوت کرنی شروع کی. جب یہاں پر پہنچے نا کہ اگر تم اعراض کر رہے ہو تو میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسے عذاب سے جو قوم عاد اور سمود پر آیا تھا, وہاں پر آتا ہے کہ تمہیں ڈر گیا. اور اس کے اندر وہ پہلے تو سنتا رہا خاموشی سے, اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا. بعض میں بھی آتا ہے کہ اس نے ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ آگے مت کہنا کچھ. یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں وہ ہو بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سچ ہو جاتا ہے, یہ کلام سچا ہے, سچ جانتے تھے. لیکن تعصب, ضد, ہٹ دھرمی, اپنی لالچ چودراہٹ کی, تو اس پہ بھی آتا ہے کہ یہ جب گیا ہے واپس تو لوگوں نے اس کے چہرے کو جب دیکھا ہی ہے نا, تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہ چہرہ ہی نہیں ہے, یہ تو فاتح بن کے گیا تھا, مغلوب بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور عتبہ نے پھر آ کے یہ بات کہی, میں آپ کو سناتی ہوں آگے اس نے جو آ کے کہا وہ کیا کہا. اس نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا ماجرا یہ ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کبھی نہیں سنا. باخدا نہ وہ شعر ہے, نہ جادو ہے, نہ کہانت. اے گروہ قریش, میری بات مانو اور اس کی ذمہ داری مجھ پر رہنے دو. اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اس کے پیچھے نہ پڑو. خدا کی قسم جو کلام میں نے اس سے سنا ہے اس سے یقیناً کوئی بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے. اگر اہل عرب نے اس سے نمٹ لیا تو دوسروں کے ذریعے تمہیں اس سے نجات ہو جائے گی, اور اگر وہ عرب پر چھا گیا تو اس کی سلطنت تمہاری سلطنت ہوگی اور اس کی طاقت تمہاری طاقت ہوگی, اور تم اس کے واسطے سے لوگوں میں سب سے بڑھ کر خوش نصیب ہو جائے. بس ان کے حال پہ چھوڑ دو. اگر یہ مغلوب ہوئے تو عرب خود ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے, اور غالب آ گئے یہ تمہارا ہی بھائی ہے. اس پر اہل مجلس والوں نے عتبہ کو یوں مذاق اڑایا, ابو الولید اس کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا. انہوں نے اس کی بات نہیں مانی. اس کے بعد ایک اور کوشش کی گئی, بڑے بڑے جو سردار کعبہ کے پاس جمع ہوئے اور آپ کو بلا بھیجا اور عتبہ جیسی باتیں دہرائی, اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. پھر انہوں نے یہ کام کیا, پھر سردار اکٹھے ہو گئے, پھر یہی والی ساری پیشکش, ٹھیک ہے, سردار بنا دیتے ہیں, شادی کروا دیتے ہیں, مال دے دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, اور یہ لالچ دی جاتی ہے. یہ جب آپ انشاءاللہ دین کے لیول پہ, بڑے لیول پہ جب آپ کام کرتے ہیں نا, آپ دیکھیں آپ کی زبان کیسے بند کروائی جاتی ہے, پھر آپ کے اوپر کیسے پریشر ڈالا جاتا ہے. پھر آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو فلاں اتنے کنال کا پلاٹ بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں, آپ بس آپ ایسا کریں کہ جو آپ نے کالم لکھا تھا نا اس کو پلیز اس کو ہٹا دیں. آپ نے جو بات یہ جو بیان دیا تھا نا وہاں پر, پلیز اس کو جو ہے وہ آپ اس کے اوپر یہ کہہ دیں کہ یہ میں نے غلطی سے دے دیا تھا. ٹھیک ہے, پھر آپ کے اوپر یہ پریشر ڈالا جاتا ہے.
یہ اتنی ساری این جی او، یو ایس اے تو یو کے اور وہ یہ سب کچھ، یہ ہمارے کوئی خالہ پھپھا نہیں ہے کہ جو ہمیں اتنی ساری ایڈس دیتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہمیں اس دعوت سے روکا جائے. یہ ہوتا ہے، یہ آج کل بھی ہو رہا ہے. میں بھی جو پاکستان کے اپنے ادارے ہیں ان کے اندر بھی یہ رول ہے کہ اگر آپ نے دینی جماعت کسی بھی دینی جماعت کو جوائن کیا تو آپ کو نوٹس نکال دیں. ایسا ہی ہے. تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو میرا معاملہ اس سے مختلف ہے. اللہ کے نبی اب یہ فرما رہے ہیں میں جو دعوت تمہارے سامنے لے کر اٹھا ہوں اسے اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ اس کے ذریعے تم سے مال و دولت حاصل کروں یا تمہارے اندر سرداری حاصل کروں یا تمہارے اوپر بادشاہت قائم کروں. مجھے تو خدا نے تمہارے سامنے اپنا پیغمبر بنا کر اٹھایا ہے. اس نے مجھ پر کتاب اتاری ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے بشیر و نذیر بنوں. سو میں نے خدا کی ہدایات تم تک پہنچا دی ہیں اور تمہارے خیر خواہی کا حق ادا کیا ہے. اب جو کچھ میں لایا ہوں اگر تم اسے قبول کر لو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے، اور اگر تم اسے میری طرف واپس پھینک دو تو میں اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر دکھاؤں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے. یہ سن کر انہوں نے طرح طرح کی حجتیں نکالنا شروع کر دی اور اپنے لا یعنی مطالبات دہراتے چلے گئے. آپ کہتے جاتے کہ ان کاموں کے لیے مجھے نہیں اٹھایا گیا. یہی کہ تم ایسا کرو کہ مکہ میں نا بہت سارے پہاڑ ہیں نا، پہاڑوں کو ہٹا دو اور یہاں پر نہریں بہا دو. اچھا، یا پھر کیا کہتے تھے ایسا کرو کہ ہمارے مردوں کو بھی اٹھا کے لے آؤ اور ان کو زندہ کرو. خاص طور کہتے تھے قصی بن کلاب کو تو ضرور زندہ کرو کیونکہ وہ راست باس انسان تھے. تو ہم اگر وہ تمہاری تصدیق کر دیں گے نا ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے. اب دیکھیں کتنے بھونڈے مطالبات ہیں. آخر میں جب آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو عبداللہ بن ابی جو آپ کا پھوپھی زاد بھائی تھا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کے ساتھ سخت باتیں کی. آپ بڑے دکھی دل کے ساتھ گھر واپس آئے. یعنی امید ہوتی تھی کہ یہ مان لے آئیں گے شاید. ٹھیک ہے، اور یہ ہوتا ہے نا کہ بندے کو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تو زیادہ آپ کو وہ ہوتا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے جب یہ ساری مطالبات سنے تو اس نے کہا کہ انہوں نے جتنے مطالبات پیش کیے تم نے تو کسی ایک کو بھی پورا نہیں کیا. اب تو تم اگر میرے سامنے آسمان پہ بھی چڑھ جاؤ سیڑھی لگا کر اور وہاں سے اتار کے بھی لے آؤ نا کلام، میں تو تب بھی تمہارے اوپر ایمان نہیں لے کر آؤں. تو اس پر اللہ کے نبی بہت دکھی بھی ہوئے. اس طرح سفر طائف کے دوران آپ قبیلہ بنو عامر صعصع کے پاس پہنچے اور ان کے سردار بحیرہ بن فراس سے ملاقات کی. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سنی اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا باخدا قریش کا یہ نوجوان اگر میرے ہاتھ آ جائے تو میں اس کے ذریعے سارے عرب کو اپنی مٹھی میں لے لوں. اس نے آپ سے پوچھا اگر ہم لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں اور تم مخالفین پر غالب آ جاؤ تو کیا یہ وعدہ کرتے ہو کہ تمہارے بعد اس سلسلہ میری تحویل میں آ جائے گا؟ یہ جو تھا نا بحیرہ بن فراس، یہ بڑا یہ سردار تھا، مردم شناس بندہ تھا. اللہ کے نبی نے جب اس کو دعوت دی نا، یہ جب آئے حج کے موقع پر یہ سفر طائف کے دوران میں، تو اس نے نا کہا قریش والوں کو کہ ایسا قریشی نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اور میں نے کہا کہ مردم شناس بندہ تھا. تو اس نے کہا کہ اگر یہ میرے ہاتھ آ جائے تو میں پوری دنیا پہ جو ہے نا میں پورے عرب پر غالب آ جاؤں گا. اور اس نے بھی قوم سے کہا تھا کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور لیکن قوم نے پھر وہی بات ہے ساتھ نہیں دیا. اور پھر انہوں نے اقتدار کا مطالبہ رکھ دیا ساتھ ہی نا کہ اگر ہم ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں. پہچان گیا تھا کہ اس بندے کے اندر ایک پوٹینشیل ہے، لیکن کہا کہ اچھا تمہارے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو خدا کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے گا میرے بات مقرر کر دے گا. بحیرہ نے اس پر یہ کہا کیا خوب، اس وقت تو عرب کے سامنے ہم سینہ سپر ہوں، اور جب تمہارا کام بن جائے تو مفاد کوئی دوسرا حاصل کر کے لے جائے. جاؤ، ہم کو اس سلسلے سے کوئی مطلب نہیں. غرض بڑی حکمت اور صبر و تحمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریک کو سودا بازی کی ان کوششوں سے بچا کر نکالا. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اچھا ہم ابھی تمہارا ساتھ دیں اور جب تم غالب آ جاؤ تو اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں، ہمیں تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس نے پھر جو ہے وہ نہیں کیا. اور پھر اس کے بارے میں آتے ہیں یہ لوگ جب واپس گئے ہیں نا تو ان سے جب ان کے جو بزرگ تھے ان کو انہوں نے جب بتایا نا جا کے کس طریقے سے ہمیں یہ آفر آئی تھی، تو ان کے بزرگوں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ تم لوگوں نے گولڈن اپرچونٹی کو مس کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسماعیل کے لوگوں کو جانتے ہیں اور بہت صاحب کردار لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ غلط نہیں ہو سکتا، مطلب انہوں نے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے.